کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ اپنے ایگزام سے صرف 1 مہینہ پہلے آپ اس سیشن میں سکھائی جانے والی چیزوں کو اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو میرا یہ کلیم ہے کہ اپ ٹو 10 ایکسٹرا مارکس آپ اپنے پیپرز میں لے سکتے ہو. پیپر ہو پاکستان افیئرس کا، کرنٹ افیئرس، جی ایس اے، اسلامک اسٹڈی، یا پیپر ہو آپ کے آپشنلز. اگر آپ ان پیرامیٹرز کو جو آج آپ کو میں سکھا رہا ہوں، اگر آپ ان کا خیال کرو اپنے پیپرز میں، تو کیا یہ واقعی ہی ممکن ہے کہ آپ اپنے ایگزامز میں اسپیشلی آپ کے کمپلسری پلس آپشنز میں سکور کو بڑھا سکتے ہو؟ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو جو بھی کوالیفائرز ہیں، جو بھی ٹاپرز ہیں، وہ اپنے پیپرز کو پھر ویژولی اتنا اپیلنگ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اپنے پیپرز میں میپس کا، فلو چارٹس کا، ڈائیگرامز کا، ٹیبلز کا خاص خیال کیوں رکھتے ہیں؟ اگر آپ ان کے نوٹس تک کا ایکسیس آپ کو اگر ملے، جیسے کہ عادل ریاض گوندل صاحب نے ایکسیس دیا، تو یہ دیکھ کے آپ لوگ سرپرائز کیوں نہیں ہوتے کہ کوئی بندہ اتنے بہترین نوٹس جس میں ویژولز ہوں، جس میں ٹیبلز ہوں، جس میں کوٹیشنز ہوں، جس میں سمری پریزنٹ ہو، وہ کیوں اتنی ایفرٹ کرتے ہیں؟ اچھا، اگر ان کے ماکس ایگزام تک کا آپ کو ایکسیس ملے تو آپ دیکھتے ہو کہ وہ اپنے پیپرز میں ہیڈنگ، سب ہیڈنگز، ڈائیگرامز، ویژولز اور بڑے نیٹ کلین اٹیمپٹ کا کیوں اتنا خاص خیال رکھتے ہیں؟ آیا یہ کوئی ایسی ٹرک ہے جو صرف اور صرف کوالیفائرز کو، صرف اور صرف ٹاپرز کو پتہ ہے، یا جو میں اپنے سیشنز میں بچوں کو سکھا رہا ہوتا ہوں یہ ان طریقوں کا ایک مجموعہ ہے جو آپ کے ٹاپرز اور جو آپ کے کوالیفائرز استعمال کر کے پہلی اٹیمپٹ میں کیا کر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور آپ ان چیزوں سے بالکل ناشنا ہوتے ہوئے، بالکل انفیملیئر ہوتے ہوئے آپ کیا کرتے ہو، اپنا 1-2 سال کا ٹائم ضائع کر دیتے ہو. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم، مائی نیم از حسیب سواتی. اور ان دس سیشن وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از، ہم کیا کریں گے، اپ ٹو 10 ایکسٹرا مارکس ان ایچ کمپلسری پلس آپشنل کیسے لینے ہیں، آج ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اف یو آر بزی سم ویئر، اف یو ہیو سم تھنگ ان یور مائنڈ کو بالکل ایزی کیجیے، ریلیکس کیجیے، فلائٹ موڈ جو ہے اس کو آن کیجیے، اگر فون پہ دیکھ رہے ہیں نوٹیفیکیشنس کو آف کیجیے، اگر لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں، اور بڑے غور سے ان پیرامیٹرز کو، ان طریقوں کو، ایکچولی یہ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا بالکل ایزی اینڈ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ. بہت بڑا آپ کے پاس ٹائم پڑا ہوا ہے، اپ ٹو 30 ڈیز ہیں آپ کے پاس، آرام سے آپ کیا کر سکتے ہو، ہفتے 2 ہفتے کے اندر ان چیزوں کو انکارپوریٹ کر سکتے ہو اپنی لرننگ میں. اچھا، سب سے پہلی چیز جو میں نے سیکھی اور جو مجھے دیر سے سمجھ آئی، لیکن جب سمجھ آئی تو کیسے آئی، جب میں نے کیا کیے، موکس کنڈکٹ کیے، میں نے آپ کے بہت سارے ٹیسٹ لیے، ٹھیک ہے جی. ان کے بعد، ان کنڈکٹ کرنے کے بعد ان ایگزامس کو، مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ اگر پیپر ہو پاکستان افیئرس کا، اسپیشلی پاکستان افیئرس کا، کرنٹ افیئرس کا، اس میں ایک اسپیکٹ دیکھ رہا ہوں کہ جو بچہ ہے، جب اس سے میں کوئی سوال کرتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں کہ یار کرٹیکلی ایویلیویٹ کر کے دو مجھے اسٹیٹمنٹ کو، یا میں اسے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کمنٹ کرو یا مجھے ڈسکس یا انالیسز اس کا کر کے دو، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر اسٹیٹمنٹ کرٹیکلی ایویلیویٹ کی ہو پھر بھی سیم آنسر ہے، اگر ڈسکس کے ساتھ ہے پھر بھی سملر آنسر ہے، اینالائز کرنے کا بولو پھر بھی وہ سیم طریقے سے آنسر کر رہا ہے. اس بچے کو جو یہ پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہے، جو کہ آپ ہو، ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ کرٹیکلی ایویلیویٹ کرنا ڈسکس کرنے سے بالکل مختلف چیز ہے. اگر مختلف چیز ہے تو سر اس میں اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز، اور سر اس میں کیا ہوگا، آنے والی اسی ویڈیو میں تھوڑا سا آگے چل کے ہم بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن آپ کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ جب آپ پاکستان افیئرز اینڈ کرنٹ افیئرز میں کسی کی ڈی ایم سی دیکھو اور آپ دیکھو کہ 38 اینڈ 40 تک کا سکور آیا ہوا، اس سے اوپر نہیں جا رہا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سال کا پیپر بہت مشکل تھا، ایگزامینر نے جان بوجھ کے لوگوں کو فیل کیا. اس کا ایک بہت بڑا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے نے، ہی اور شی فیل ٹو کرٹیکلی ایویلیویٹ دا اسٹیٹمنٹ. جہاں پہ کرٹیکلی ایویلیویٹ کرنے کا کہا گیا تھا اس سے نہیں ہوا، جہاں پہ کمنٹ کرنے کا کہا گیا تھا وہ فیل ٹو کمنٹ. اب اگر اس نے کمنٹ کیا تو اس کو سالڈ ریفرنس کے ساتھ بیک نہیں کر پایا وہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیے بہت چھوٹی ہیں، لیکن ایگزامینر کے لیے، اور اسپیشلی میں اگر خود کو ایگزامینر کی جگہ پہ رکھوں تو میرے لیے بہت ویلیوبل چیزیں ہیں یہ، کہ آپ ان میجر کی ٹرمز اینڈ ان دیئر میننگس کو ہی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. میں پوچھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، آپ مجھے بتا کچھ اور آئے، جس کی مدد سے مجھے ایک ہنٹ ہوا، ایک آئیڈیا ہوا کہ یار یہ بچہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پہلی اٹیمپٹ میں پاس کیا جائے، یا پہلی اٹیمپٹ میں یہ ایکسیپشنلی ہائی سکور لے کے اپنی ڈیزائرڈ ایلوکیشن لے لے. تو آپ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہوگی، ان ورڈز کو میمورائز کرنا،
ان کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور پھر اس کے اوپر آنے والے جو آپ کے دن رہتے ہیں یا اگر آپ کسی اور ٹائم پہ دیکھ رہے ہو، مہینے آپ کے پاس، تو آپ اس کی پریکٹس کر سکو. پہلا اسپیکٹ آپ کی پریپریشن میں جو میں چاہوں گا اگر آپ ایڈ کرو تو اپ ٹو 10 مارکس بڑھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو آنے والی ویڈیو میں بھی آگے ہم بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. دا سیکنڈ تھنگ جو مجھے لگتا ہے سیکنڈ اسپیکٹ ہے، ایگزامینر کس چیز کو دیکھتا ہے؟ ایگزامینر کو پسند ہے کنسسٹنسی. ٹھیک ہے جی، ایک ایسا بچہ جو جنوری کے مہینے میں بیٹھ کے اپنی تیاری کو شروع کرتا ہے اور آنے والے فیبرری میں 13 مہینے کا جو اس کے پاس یہ ٹائم بنتا ہے، اس میں ہر مہینے سیم لیول کی ایفرٹ، کنسسٹنسی کے ساتھ ایفرٹ کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے میں نے نوٹس کس مہینے میں بنانے ہیں، ریویژنس کب کرنی ہے، ماکس کب دینے ہیں، پریکٹس کب کرنی ہے، فزیکلی ماکس میں نے کب اپیئر ہونا ہے. اس بچے کو ایگزامینر پسند کرے گا کیونکہ کل کا بیروکریٹ اس کو ایگزامینر کو وہی والا چاہیے. اگر آپ کی ایگزام کی بات کی جائے تو ایگزام میں بھی آپ کیا کرتے ہو، یہی سیم جھلک دے دیتے ہو ایگزامینر کو اپنی انکنسسٹنسی کے ساتھ ود یور آنسرز. امیجن کیجئے کوشچن نمبر 1 سے لے کے کوشچن نمبر 7 تک آپ کو ایگزامینر 7 سوال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان میں سے مجھے صرف اور صرف 4 کا آنسر کر کے دو. ڈیفینیٹلی آپ کو وہ نمبرز کے ساتھ تو نہیں آتے ہوں گے کہ مجھے پہلے کوشچن 1 آتا ہے پھر 2 3 4 اتنے ٹاپر تو اتنے 30 مارک خان تو آپ ہو نہیں. تو آپ کیا کرو گے، آپ دیکھو گے کہ یار مجھے یہ لگتا ہے کہ کوشچن نمبر 6 مجھے سب سے اچھا آتا ہے، میں سب سے پہلے اس کو اٹیمپٹ کروں گا. اینڈ دس از ہیومن سائیکالوجی کہ جو چیز ہمیں سب سے اچھی آتی ہے ہم سب سے زیادہ سب سے زیادہ فوکس اس کے اوپر ہی کرتے ہیں. اب آپ کا فوکس جو ہے سب سے زیادہ اس کے اوپر ہے. آپ سوال سٹارٹ کرو گے اور لکھتے لکھتے آپ کے ذہن میں ذرا بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ٹائم از ٹکنگ. آپ کا ایک سوال جو کہ میکسیمم آپ کے پاس 40 منٹس میں حل ہو جانا چاہیے تھا، وہ بڑھ کے 50 کے تھریش ہولڈ کو بھی کراس کر چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ سوال اچھے سے آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کا جواب میں نے بہترین دینا ہے. حالانکہ آپ یہ بھول گئے ہو کہ 20 ہی نمبر اس سوال کے بھی ہیں اور کوئی دوسرا سوال ہوگا اس کے بھی 20 نمبر ہیں. 20 میں سے 20 بھی لے لو پھر بھی اگلے سوال کا جو ہے وہ مارکس بڑھ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ اس کو تو کر لو گے لیکن اگلے سوال کا ٹائم آپ کیا کر جاتے ہو، کھا جاتے ہو. اس کا کیا ویژول میں آپ کو بتاتا ہوں. ویژول یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے جی یہ 3 آورز کا ٹائم، اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہو منٹس میں تو 180 منٹس بنتے ہیں، جس میں سے 20 منٹس آپ نکال دیتے ہو تو 160 منٹس کا آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے. 160 ڈیوائڈڈ بائی 4 کرو تو 4 4 8 4 12 اور 4 16، 40 منٹس پر کوشچن کا آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر 40 منٹ کے اوپر 41 کے اوپر آ کے آپ کا پین نہیں رکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوشچن 2 کے لیے اب 39 منٹس بچ چکے ہیں آپ کے پاس. اگلا سیکنڈ کوشچن جب آپ اٹیمپٹ کر رہے تھے وہ 39 کے اوپر نہیں رکا، 39 منٹ کے اوپر وہ چلا گیا 45 کے اوپر، تو جو اگلا ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس 34 منٹس بچ جائیں گے. اگر 34 منٹس کے اوپر آپ کا پین نہیں رکا اور وہ رکتا ہے جی 44 کے اوپر، تو اگلا جو آپ کا 4تھ کوشچن ہوگا جو لاسٹ ہوگا تو سر اس کے لیے اراؤنڈ اباؤٹ 28 یا 26 منٹس آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں گے. پہلا 41 منٹ میں لکھا گیا کوشچن، آخری کوشچن لکھا گیا 26 منٹ میں. تو مجھے یہ بتائیے کہ آیا ایگزامینر کو یہ سامنے پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو پہلا کوشچن اچھے سے آتا تھا، اس نے بڑا لینتھی لکھا، لیٹ سے اس نے تقریباً 10 کے قریب پیج نمبر 10 تک گیا، 5 شیٹس یعنی 10 پیجز اس نے لگا دیے. اگلا جو ہے وہ چلا گیا 8 کے اوپر، اگلا جو ہے وہ 7 کے اوپر، اور جو 26 منٹ میں لکھا گیا چوتھا کوشچن تھا وہ سیدھا ڈراپ ہو گیا 5 کے اوپر. سوال نمبر 1، کوشچن نمبر 1 10 شیٹس پہ جاتا ہے، کوشچن نمبر 5 جو ہے یعنی کہ کوشچن 4 جو ہے 5 شیٹس کے اوپر جاتا ہے. تو دس از اے کلیئر انڈیکیشن کہ بندے کو جو نالج ہے وہ بڑا سلیکٹیو نالج ہے بندے کے پاس. اس کو کسی ٹاپک کے اوپر بہت اچھا آتا تھا تو اس نے بڑا کلیئر نیٹ کلین کر کے لکھا، اور جس کے اوپر اس کو نہیں آتا تھا تو وہ نہیں لکھ پایا اور اپنے ٹائم کو نہیں مینیج کر پایا. جو سیکنڈ امپورٹنٹ ترین چیز، ہزاروں مارکس اگر میں آپ کو یہاں پہ آپ میری بات کا یقین تو ڈیفینیٹلی کرتے ہیں لیکن آپ کو ویژولی دکھانا میرا فرض ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ اب اس کو آپ دیکھو، نیچے چلے جاؤ، یہ پی ڈی ایف کے علاوہ آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. پی ڈی ایف بھرا پڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنے میں نے مارکس، اتنے میں نے ٹیسٹ، اتنے میں نے پیپرز جو ہے آپ لوگوں کے ایویلیویٹ کر چکا ہوں، کرتا رہتا ہوں. دس از مائی لائف. ٹھیک ہے، یہ میری اپنی زندگی ہے، یہی زندگی ہے. تو میری ہر ایک بات آپ کے لیے بہت ویلیویبل ہے اور ہونی بھی چاہیے.
تو ان ایویلیویشنس کی بیس کے اوپر یہ سیکنڈ چیز آپ کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے کوشچن آنسر کی جو لینتھ ہے وہ کنسسٹنٹ نہ رہی, ڈراپ ہوئی اس کی کنسسٹنسی, نمبر آف پیجز ڈراپ ہوئے, اسکور آٹومیٹیکلی ڈراپ ہوگا. آپ صرف 7 کوشچن یعنی 7 پیجز کا آنسر کیجئے, لیکن اگلے میں بھی 7, اگلے میں بھی 7, اگلے میں بھی 7, یہ آپ کو ایکسٹرا سکور دے گا رادر دین کہ آپ کیا کرو, یہ فارمیٹ اپلائی کر دو. ایک میں 10 ہے, اگلے میں 8 ہے, کسی میں سیدھے 5 پہ ڈراپ ہو گئے, اگلے میں 8 یا 7 کے اوپر آپ ڈراپ ہو گئے. یہ آپ کو سکور کو ڈراپ کرے گا. لکھ کے لے لیں, ایک اٹیمپٹ میں جا کے یہ ٹرائی کیجیے گا ایک پیپر میں, اور ایک میں نہ کیجیے گا. واپس آ کے آپ کہیں گے سر یو ور ایبسلیوٹلی رائٹ. تو سیکنڈ امپورٹنٹ ترین چیز آپ کے لیے کیا ہے جس کا بڑا خیال رکھنا ہے, اور آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس میں آسانی سے آپ پریکٹس کے ساتھ ان چیزوں کو انکارپوریٹ کر سکتے ہو, وہ تھا آپ کا آنسرز کی لینتھ سملر ہونی چاہیے, سیم ہونی چاہیے. آتے ہیں تھرڈ امپورٹنٹ ترین ایسپیکٹ کے اوپر جو مجھے لگتا ہے آپ لوگ ذرا خیال نہیں رکھتے, ایگزامینر کے لیے کنفیوژن کا باعث بنتی ہے, ایگزامینر کو سمجھ نہیں آ پاتی. وہ کانسیپٹ کیا ہے, ہیڈنگز اینڈ سب ہیڈنگز کی کنسسٹنسی کا. امیجن کیجئے میں اپنا ایک کوشچن ہے جو میں اٹیمپٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں کیا کرتا ہوں, میرے پاس تو ڈیفینیٹلی ایگزامینر نے الاؤ کیا ہوا ہے, یا تو ہم کیا کریں گے بلیک پین کا استعمال کر سکتے ہیں یا ہم بلو پین کا استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ کہو گے کہ سر بس ہم نے اوپر سے لے کے نیچے تک بلیک بلو کا استعمال کرنا ہے, اور بہت سارے پیپرز میں نے اپنے ریسنٹ پی ایم ایس ایگزامز میں بھی اور سی ایس ایس میں بھی ایسے دیکھے ہیں کہ بندوں کے پاس لمیٹڈ 2 بلیک آپ کے پین ہوں گے, ٹھیک ہے جی, بال پوائنٹ ٹائپ, پوائنٹر ٹائپ, اور 2 ہی ان کے پاس کیا ہوں گے, بلو ہوں گے. لیکن اسی جگہ پہ آپ دیکھو گے کسی بندے کے پاس کیا ہے, بلو لیٹس سے بلیک ہے تو وہ جیل پین کے فارمیٹ میں بھی پڑا ہوا ہے, بلیک ہے تو وہ مارکر کے فارمیٹ میں پڑا ہوا ہے, پھر اس کے بعد کٹا ہوا مارکر ہے اس کے فارمیٹ میں پڑا ہوا ہے, پوائنٹر کے اس میں پڑا ہوا ہے, بال پوائنٹ کے فارمیٹ میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. 1 2 3 4 5 یعنی بلیک پین کی بھی اس کے پاس 5 ویریشن ہے, 5 ویریشنز اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں بلیک پین کی, ان سملر 5 سے 7 اس کے پاس بلو پین کی بھی ویریشن پڑی ہوئی ہوگی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا میری جان اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا سوال اٹیمپٹ کرنے لگتے ہو, لت سے میں ویژولی آپ کو یہ دکھاتا ہوں, جب آپ کیا کر رہے ہو, اپنے سوال کو اٹیمپٹ کر رہے ہو, تو آپ کیا کرتے ہو, ایگزامینر کو یہ بتاتے ہو کہ سر میں نے کیا کیا ہوا ہے اس میں, جو میرا بلیک پین ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو جو بلیک ہیڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ہوگی جی میری مین ہیڈنگ. یہ کیا ہے, میری مین ہیڈنگ ہے, اور بلو سے لکھی جانے والی میری سب ہیڈنگز ہیں, ٹھیک ہے جی, سب اور اس کے انڈر آنے والی سب جو ہیڈنگز ہیں وہ ساری ہیں. تو میں نے کیا کرنا ہے سر, میں نے بلیک کے ساتھ مین ہیڈنگ دینی ہے, بلو کے ساتھ آپ کو دینی ہے سب ہیڈنگ. اس کا آپ نے بڑا خیال کرنا ہے. یہ چیک کیجئے, یہ چیک کیجئے, اس کے بعد بلو کو چیک کیجئے. اب میں کیا کر رہا ہوں, جیسے جیسے میں نیچے جا رہا ہوں تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اچھا جہاں جہاں پہ بلو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی سب ہیڈنگ ہے, یہ مین ہیڈنگ نہیں ہے. تو اس کے پیچھے پوائنٹ نمبر 2 بھی لکھا ہوا ہے. تو اب کیا ہوا, آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگ گئی کہ اس بچے کا یا بچی کا جو پیپر انہوں نے لکھا ہوا ہے بلیک فار مین ہیڈنگ, بلو فار سب ہیڈنگز, تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ میں ان کی مین ہیڈنگ کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہوں. لیٹس سے میرا کوشچن کس کے اراؤنڈ تھا, آپ کے اکنامک چیلنجز کے اراؤنڈ تھا, تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے پیپر میں جو مین مدعا ہے وہ مجھے بلو سے یا بلیک سے نظر آ رہا ہے. میں دیکھوں گا اچھا یہ ہے, ٹھیک ہے جی, کوئکلی کہ ہاں مین ہیڈنگ میں یہ ہے, گریٹ, ویژول بنایا ہوا ہے جو کہ آگے ہم بڑی ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کرنے لگے ہیں. میں آہستہ آہستہ دیکھتا جاؤں گا اور مجھے ان کا پیٹرن سمجھ آ جائے گا. ونس دا پیٹرن از انڈرسٹوڈ کہ یار اس بندے کا پیٹرن ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, ہیڈنگ سب ہیڈنگز بڑی کنسسٹنٹلی بلیک بلو کا استعمال کر رہا ہے. کوئی کوٹیشن اس نے دینی ہے تو وہ کس کا استعمال کر رہا ہے جی, جیل پین کا. کوئی اس نے ویژول ایڈ کرنا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, مارکر کا استعمال کر رہا ہے. اگر وہ مجھے کوئی فیکٹ ہائی لائٹ کر کے دینا چاہ رہا ہے تو وہ پوائنٹر کا استعمال کر رہا ہے. کیونکہ ہر ایک پین کی ڈفرینٹ کمپنیز کے جب آپ لیتے ہو ان کی انک کا کلر جو ہے وہ سلائٹلی کیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسرے سے. تو یہ آپ کے پیپر میں ایک بڑا ہی نیٹ کلین افیکٹ ایڈ کرتا ہے. ڈائیورسٹی آتی ہے کہ اچھا ہیڈنگز اس طرح نظر آ رہی ہیں, سب ہیڈنگز اس طرح نظر آ رہی ہیں. آگے ہم ڈیٹیل میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. یہ آپ کا ہے تھرڈ ایسپیکٹ. تو کیا ہوا جی, پہلا ایسپیکٹ ہم نے ڈسکس کیا جو کہ تھا کی ورڈز کا. 5 سے 6 نمبر تو آرام سے قسم اٹھا کے آپ یہ بات اپنے پاس لکھ لیجئے کہ 5 سے تو 6 نمبر تو سیدھے آپ کے یہ کھا جائے گا اگر آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر پائے. میکسیمم ہو سکتا ہے کہ 10 سے زیادہ 20 تک کے نمبر ڈراپ ہو جائیں آپ کے. ایک سوال جس کو کرٹیکلی ایویلیویٹ کرنا تھا ڈسکس کرائے, 20 نمبر میں ایگزامینر نے اگر 15 دینے تھے تو اب وہ 10 دے گا, تو 5 نمبر تو سیدھے ادھر چلے گئے آپ کے.
تو آپ نے پہلی چیز کیا سیکھی؟ ان کی ورڈز جو کہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بڑے تھوڑے ہی ٹائم میں. سیکنڈ چیز، جب آپ آنسر کرو گے تو آپ کنسسٹنٹ رہو گے. کوئی ایسا بچہ مجھے نظر نہ آئے ایگزام میں جس کے اس پہ اوپر جی کوئی اس نے واچ نہیں پہنی ہوئی. اسمارٹ تو الاؤ ہی نہیں ہوتی، ڈیجیٹل واچ الاؤ ہی نہیں ہوتی. آپ کو سمپل آپ کی انالاگ ہے، دوسری وہ آپ کی جو ہوتی ہے وہ واچ آپ لے کے جائے، اور آپ کو شروع میں پہلے دن ڈے بیفور دا ایگزام آپ کو پتہ ہو کہ 9 بجے پیپر میرے ہاتھ میں ہوگا، 9:20 پہ پیپر ہاتھ سے لے لیا جائے گا. کوشچن آپ کا جو MCQ بیسڈ ہے 9:22 کے اوپر میں کوشچن شروع کروں گا. 9:22 میں 40 منٹ ایڈ کرو، جو ایگزیکٹ ٹائم آتا ہے وہ آپ کے پاس ہو سکے تو آپ اس کے اوپر اپنے لیے جو ہے وہ الارم چھوٹا سا لگا دو، وائبریشن ایڈ کر دو اس کے اوپر کہ یار جب جیسے میرے 40 منٹ ہوں گے پورے ہوں گے، ٹائمر سیٹ کر دیں، اپنا سٹاپ واچ سیٹ کر دیں، میری گھڑی وائبریٹ کرنے لگ جائے، میری گھڑی الارم کرنے لگ جائے تو مجھے پتہ ہو. تو یہ چیز کسی صورت آپ نے نہیں بھولنی. یہ تھا آپ کا سیکنڈ اسپیکٹ. تھرڈ اسپیکٹ جو ابھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ آپ کی ہیڈنگ سب ہیڈنگز بڑی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. ہم نے اپنے مینٹورشپ پروگرام میں بھی یہ چیز بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہوئی ہے کہ جیسے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ایک ہیڈنگ ہے، ایک آپ کا کیا ہے جی انسٹیٹیوٹ ہے ہماری مسلم امہ کا. لیکن اگر اسی کو میں کیا کروں، OIC کے آگے میں کالن ایڈ کروں اور میں ایڈ کروں دا ٹوتھ لیس ٹائیگر، تو اب کیا ہوا؟ وہی ہیڈنگ ٹھیک ہے جی، آپ کی جو بالکل ایک سمپل سادہ سلیسی ہیڈنگ تھی، سمجھ آنے میں اوکے ہی تھی، اب اس میں اتنی ویلیو ایڈ ہو گئی. کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی ایک جارگن، کوئی ایک چھوٹی سی لائن ایڈ کر دی. سو ایگزامینر آپ کی ہیڈنگز میں ان چیزوں کو بھی بہت دیکھتا ہے. اگر میں کہوں جی انفلیشن، ٹھیک ہے جی، انفلیشن انفلیشن ہے جی ڈیٹ کرائسس ہم کہتے ہیں، پاکستان کا جو ڈیٹ کرائسس ہے، ٹھیک ہے جی، ڈیٹ ڈریون اکانومی، پاکستان کی ڈیٹ ڈریون اکانومی، دا روٹ کاز آف آل ایولز، ٹھیک ہے جی. اگر میں اس طرح کی ہیڈنگ دے دیتا ہوں، ڈیٹ ڈریون اکانومی کی جگہ پہ یہاں پہ میں کہتا پاکستانز ڈیٹ، ٹھیک ہے جی، پاکستانز ڈیٹ، یہ میں ایگزامپل ہیڈنگ دے دیتا. لیکن اس کی جگہ پہ میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ابھی مجھے یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں آتی ہوں گی، نہیں آتی تو آپ سیکھیے، ضرور سیکھیے. بچوں کو میں نے بہت ایفرٹ کر کے سکھائی ہوئی ہیں. ڈیٹ ڈریون اکانومی، دا روٹ کاز آف آل ایولز. اب یہ سمجھ آ گیا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے جو کہ ڈیٹ کے اوپر ڈرائیو کی جاتی ہے، وہی اصل کاز ہے آل ایولز کا، آل پولیٹیکل ایول، آل اکنامک ایولز. تو اس سے کیا ہوگا، ایگزامینر جب آپ کی ہیڈنگ پڑھے گا تو اسے خود سمجھ آ جائے گی کہ آنے والا سبسیکوینٹ جو پیراگراف ہے اس میں یہ بچہ مجھے کیا چیز پرووائڈ کرے گا. سو دیر از نو نیڈ کہ میں اس پورے پیراگراف کو پڑھوں. تو جب میری ہیڈنگز کتنی سیلف سپیکنگ ہو، سیلف ایکسپلینیٹری ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا، ایگزامینر کو وہ چیز پسند آئے گی، سکور کو وہ بڑھائے گا، ایگزامینر خوش ہوگا، خوش ہوا تو ڈیفینیٹلی میرا سکور بڑھ جائے گا. یہ تیسرا اسپیکٹ آپ کی پریپریشن کا تھا. اب آتے ہیں ہم آپ کے چوتھے امپورٹنٹ ترین ایسپیکٹ کے اوپر، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اکارڈنگ سب سے امپورٹنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت تھی کہ جب وہ 3 دفعہ کسی چیز کو دہراتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ صحابہ بہت ایکٹیو ہو جاتے تھے کہ کوئی بہت امپورٹنٹ چیز آئی ہے. تو سنت کو قائم رکھتے ہوئے میں 3 دفعہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ آپ کے ویژولز ہیں. اب یہ ویژولز اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ اگر امپورٹنٹ ہیں تو آپ کو یہاں پہ، اگر لیٹس سے میں کہتا ہوں امپورٹنٹ نہیں ہے، تو اس پیپر میں یہاں پہ یہ 3 یا 2 ویژولز آپ کو کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ ایک یہ پڑا ہوا ہے، ایک یہ پڑا ہوا ہے، ایک یہ 4 ویژولز ایکچولی، 3 کہاں پہ، اس کو بھی ویژول کنسیڈر کریں تو 5 ویژول، 3 پیجز کے اوپر 5 ویژول بندی نے ایڈ کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ اگر چلیے عادل راز گوندل صاحب کے پیپر کے اوپر 1، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد 2، 3 اور اس کے بعد یہ پورے کا پورا آپ نے یہ کیا ہوا ہے. آگے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں اس کو. یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، 5 سے 6 ویژول یہاں پہ انہوں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسا کہ جو آپ کے آپ کے جو ٹاپرز ہیں ایکچولی وہ اپنے کس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں جی؟ اپنی پریزنٹیشن کا. آپ کے جو ویژولز ہیں، ویژولز میں کیا کیا چیزیں آپ کی شامل ہوتی ہیں؟ آپ کی ٹیبل شامل ہوتے ہیں، آپ کے گرافکس یعنی آپ کے گراف شامل ہوتے ہیں، آپ کے میپ شامل ہوتے ہیں. اور یہ سب کہاں پہ کس طرح پریزنٹ کرنے ہیں؟ پاکستان کے میپ کو آپ 10-20 طریقوں سے ڈرا کر سکتے ہو. آپ نے کلائمیٹ چینج کا میپ بنانا ہے تو اس میں آپ ریورز کو ہائی لائٹ کرو. آپ نے
ڈیفارسٹیشن کا میپ بنانا ہے تو اس میں آپ ٹریز والا ایریا ہائی لائٹ کرو. آپ نے ریسورسز کا میپ بنانا ہے تو اس میں آپ بلوچستان والے ایریا کو ہائی لائٹ کرو گے. اگر آپ نے اکنامک میپ بنانا ہے تو آپ نے اس میں پنجاب کی کنٹریبیوشن کو ہائی لائٹ کرو گے. یعنی دیر آر ہنڈریڈز آف ڈفرینٹ ویز جس میں آپ پاکستان کے میپ کو ڈفرینٹ طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہو. میپ ایک ہی ہے, ملٹیپل طریقوں سے آپ کیا کر سکتے ہو, اس کو بنا سکتے ہو. تو یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ ویژول آپ نے کس طرح پریزنٹ کیا ہوا ہے. سو فورتھ پوائنٹ کیا تھا, ویژولز میپ ہوں گے, گرافس ہوں گے, ٹیبلز ہوں گے, آپ کے فلو چارٹس ہوں گے, آپ کے ڈائیگرامس ہوں گی. ہر وہ چیز جو آپ کی پریپریشن میں ایکسٹرا سکور دے گی وہ آپ کے ویژول والے ایلیمنٹ میں شامل ہونی چاہیے. یہاں پہ ایک اکثر جو مجھے سوال دیکھنے کو ملتا ہے کہ سر اگر لیٹس سے ہم ویژول ایڈ کر رہے ہیں تو آیا نیچے ہمیں پیراگراف میں کچھ لکھنے کی ضرورت ہے؟ مائی سمپل آنسر از کہ اگر آپ کا ویژول ایسا ہے جو صرف آپ کو سمجھ آ رہا ہے, اکثر پیپر میں ہوتا ہے نا کہ ایگزامپل لیتے ہیں, چلے ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک ویژول ہے جس میں انہوں نے پاکستان کا میپ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ذرا سا میں زوم ان کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا, یہ میرا کیا ہے, یہ ویژول ہے پاکستان, طالبانز کا افغانستان, مودی کا انڈیا. اچھا, افغانستان انڈیوسز انسٹیبلٹی تھرو TTP BLA ان KP اینڈ بلوچستان. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اچھا افغانستان کے رستے KP اور اس میں بلوچستان میں ان ٹیررسٹ اور آؤٹ فٹس جو ہیں ان کی مداخلت ہوتی ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. گڈ. انڈیاز ایفرٹ ٹو ڈیسٹیبلائز بلوچستان ود افغانستان. تو کیا ہوا, مجھے اس ایک میپ نے, اس ویژول نے کیا کر دیا, پوری کی پوری جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے مجھے بتانی تھی کہ بھائی انڈیا نے یہ کرنا ہے, افغانستان نے یہ کرنا ہے, پاکستان کے اوپر اس کا یہ اثر ہوگا, وہ مجھے انہوں نے کلیئر کر دی. سو دیر از نو نیڈ کہ جس میں میں کہوں کہ جی نہیں آپ نے ایڈیشنل پیراگراف نہیں لکھا ہوا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے سمجھ آ گئی ہے, ایزیلی مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو اگر آپ کے ویژولز ایسے ہیں آپ ان کو بڑے اچھے سے بنا سکتے ہو اور وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو سمجھ آ رہے ہو اور دیکھنے والا بولے کہ یار انہوں نے کیا کیا ہے آخر. تو اس سے کیا ہوگا, بہتر یہ کہ آپ تب اپنے لیے کچھ تھوڑا بہت ایڈ کر دو کانٹینٹ تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہے. سو کیا ہوا, ہم نے 4 اسپیکٹ ابھی تک سیکھ لیے. چوتھا کیا تھا جس میں ہم نے ویژولز کا ذکر کیا. پیپر جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کا ہو, اسلامک اسٹڈی کا ہو, آپ کا جنڈر ہو, کرمنالوجی ہو, سوشیولوجی ہو, وہاں پہ بھی یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, میٹر کرتی ہیں. انشاءاللہ اس کو کوشش میری یہ ہوگی کہ آپ کے لیے آپشنز کی بھی ایک اسی طرح کی میں ویڈیو بنا دوں جس میں آپ کو اف یو وانٹ دا آپشنز ویڈیو کہ ہاں جی سر ہمیں آپشنز کے لیے اسپیشلی چاہیے تو یو کین یوز دا کمنٹ سیکشن. ہوتا یہ ہے کہ میں کلیم کر دیتا ہوں ویڈیو میں, بعد میں ڈیفینیٹلی بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کے جب کمنٹس مجھے آ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اچھا اس ویڈیو میں نے یہ بات کی تھی, باقی کمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی مجھے اس سے ڈالرز نہیں مل رہے ہوتے, صرف ایک یاد دہانی ہوتی ہے اور تھوڑی سی انرجی مل جاتی ہے کہ یار چلو بچے انتظار کر رہے ہیں. اوکے, ففتھ ایسپیکٹ جو کہ آپ نے نہ صرف کمپلسری آپشنل میں خیال کرنا ہے, بہت ضروری ہے آپ کے لیے, کنسسٹنٹ ہینڈ رائٹنگ. جب آپ پیپر شروع کرو گے, اور آپ تو لکی ترین لوگ ہو, پہلے میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں جس میں PMS کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ پیپر اور سیکنڈ پیپر کیسے ہوتے تھے, 9 سے 12 تک آپ کا پیپر, پھر اس کے بعد 2 سے 5 پیپر. تو یہ جو 2 گھنٹے کا ٹائم ہے, کھاؤ پیو یاشی کرو, ریویژنز کرو, جو کرنا ہے کرو, 2 گھنٹے میں آپ کیسے کر پاتے. اس پیپر کے ہاتھوں کا درد اگلے پیپر میں جب آپ لے کے جاتے تھے تو کنسسٹنٹ ہینڈ رائٹنگ رہتی ہی نہیں تھی. اگر یہی اسپیکٹ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ نہ کہتا کہ یار کنسسٹنٹ رکھو, ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی خراب ہو جاتی ہے ہلکی پھلکی, یعنی کہ 20-30% کا ڈراپ ہم دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اب آپ لکی ترین لوگ ہو, آپ کے لیے چاہیے کہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو کنسسٹنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ گندی ہے تو پورے پیپر میں گندی ہو. کنسسٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو اس کو امپروو کرو رائٹنگ کو. ٹھیک ہے جی, امپروو کرنے کے بعد اس کو ہر سوال میں سیم رکھو, کنسسٹنٹ رکھو. ٹھیک ہے, تو میں بہت سارے پیپرز ایسے دیکھتا ہوں, جیسے آپ کو بھی میں نے وہ PDF کا ایک طوفان دکھایا, بہت سارے پیپرز ایسے ہیں جس میں بچے کے پاس نالج بالکل سٹینڈرڈ کا ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, اس کا انالیسس کرنے کی سکل بہترین قسم کی ہے, کوئی چھوٹے موٹے ٹوٹے پوٹے ہوئے ویژولز بھی وہ ایڈ کر رہا ہے, لیکن ہینڈ رائٹنگ اتنی بری ہے کہ میرے نا سر درد شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا لکھا ہوا, ایسے جیسے میں یہ لکھ رہا ہوں نا کہ یہ ان کی یہ رائٹنگ ہوگی, سر یہ پاکستان لکھا ہوا ہے نا, یہ پاکستان ہے سر, دیکھیں نا یہ P ہے, یہ A ہے, یہ K, یہ I, یہ STN, تو وہ ان کے پھر یہ والے کلیمز ہوتے ہیں. تو آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی اس طرح کے بہانے آپ کو نہ پڑھنے پڑیں ایگزامینر کے آگے. تو یو شوڈ کیپ یور ہینڈ رائٹنگ کنسسٹنٹ, اس سے بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اور جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سیکنڈ امپورٹنٹ ترین چیز آفٹر پریزنٹیشن میں ریکارڈنگ,
وہ ہے, اس کو الگ سے بڑے خوبصورت طریقے سے میں کرتا ہوں کہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ, ٹھیک ہے جی, موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہونا فرسٹ چاہیے تھا, لیکن میں بتاتا ہوں کہ پریزنٹیشن کیوں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے آپ کا, ڈیولپ اے ساؤنڈ اینڈ گڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا کوشچن بیفور یو آنسر اٹ. اب کرتے کیا ہو, اب میں نے آپ کو بتا دیا, ایک ہوگا ٹائم کی قلت, ایک ہوگا ایگزام کا پریشر, ٹھیک ہے جی, ایک ہوگا آپ کا نیو ایکسپیرینس, پہلی دفعہ بیٹھ رہے ہو ایگزام میں. اس سارے چکر میں چلتے ہوئے کیا ہوگا, جب کوشچن پیپر آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو آپ کیا کرو گے, آپ دیکھو گے کہ یار اکانومی کا ٹاپک آپ نے پریپیئر کیا تھا, لیکن یہاں پہ اکانومی کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ مل کے ریکمنڈیشنز مجھ سے ایگزامینر مانگ رہا ہے. اکانومی اس کو کلائمیٹ کے حساب سے ٹٹولنا ہے اور اس کے بعد ریکمنڈیشن دینی ہے. یار یہ تو میں نے کسی صورت نہیں پڑھا تھا, میں نے تو اکانومی کا ٹاپک پڑھا تھا, اس میں کلائمیٹ چینج کے ادھر سے آ گیا. آپ کی یہ سچویشن ہوتی ہے وہاں پہ, آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یار اکانومی تو الگ تھا سر, کلائمیٹ چینج الگ ہے, ریکمنڈیشنز تو میں نے پڑھی نہیں ہے. وہاں پہ آپ کیا کرو گے, پینک موڈ آن ہوگا, آپ کو لگے گا کہ یار بس جو مجھے آتا ہے میں چپ کر کے وہی لکھوں گا, اینڈ یو ول فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایگزامینر نے یہ بتایا ہوا تھا کہ اکانومی کے اوپر کلائمیٹ چینج کے کیا اثرات ہو رہے ہیں اور ان اثرات کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم تاکہ اکانومی کو بہتر بنایا جا سکے. تو ایگزامینر نے سوال کو اے پارٹ اور بی پارٹ, دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. نہ آپ یہ سمجھے کہ اس کے کتنے پارٹس ہیں, نہ آپ یہ سمجھے کہ کوشچن کی ڈیمانڈ کیا ہے. آپ نے دیکھا کلائمیٹ چینج ہے, سوری اکانومی ہے, اچھا جی اکانومی میں سر یہ ہے, اکانومی میں وہ ہے. تو ڈیٹا حالانکہ وہی تھا جو مینٹرشپ میں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں ایگزامپلس کے تھرو, کہ ڈیٹا کو مولڈ کرنا سیکھیے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل اکثر دے رہا ہوتا ہوں کہ بیٹر پالیسی میکنگ ایک ایگزامپل ہے میری, ٹھیک ہے جی. بیٹر پالیسی میکنگ یہ کیا ہے جی, ایک سولوشن ہے, ایک ریکمنڈیشن ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں جنڈر کے اوپر یعنی جنڈر ڈسکرمنیشن کے اوپر بڑے مسائل ہیں, کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, بائی بیٹر پالیسی میکنگ. پاکستان میں بجلی کے بڑے مسائل ہیں جی, کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, ہمیں بہتر پالیسی بنانی چاہیے, بیٹر پالیسی میکنگ ہونی چاہیے. ایجوکیشن کا ڈیلیما بڑا دیکھا جا رہا ہے, بیٹر پالیسی میکنگ نہیں ہے ہمارے پاس. پولیٹیکل کرائسس ہے, بیٹر پالیسی میکنگ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ کے ساتھ ہم فائٹ نہیں کر سکتے, وی شوڈ ایڈ بیٹر پالیسیز. یہ کیا ہوا, ایک ہی ایگزامپل آپ نے 10 جگہوں پہ ٹھوک دی. اس کو کہتے ہیں ڈیٹا کو مولڈ کرنا. تو ہوتا کیا ہے, آپ کا وہی اکانومی کا ہی ڈیٹا ہوگا جو کلائمیٹ چینج کے ساتھ تھوڑا بہت میل کھا کے آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہوگا, لیکن وہ ڈیٹا آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ اس کو مولڈ نہیں کر پاتے. تو جب آپ مولڈ نہیں کر پاتے, ایگزامینر کو اس کی جو ڈیمانڈ تھی کوشچن میں وہ سیٹسفائیڈ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی, اور جب ایگزامینر سیٹسفائی نہیں ہوتا وہ اسکور نہیں دیتا. تو ایگزامینر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوشش آپ کی کیا ہونی چاہیے, فرسٹ انڈرسٹینڈ وہ پوچھ کیا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی ڈیمانڈ کو سمجھیے, اس کے کوشچن کے پارٹس کو سمجھیے, دین آنسر کیجیے. تو جی یہ کچھ ایسے پارٹس تھے 1 2 3 4 5 6, یہ 6 ایسے پارٹس تھے جو میں سمجھتا ہوں آپ اس ٹائم کے بگنر ہو, آپ ایک اٹیمپٹ دے چکے ہو, 2 اٹیمپٹ دے چکے ہو, پہلی اٹیمپٹ دینے لگے ہو, یہ تو آپ کے اوپر کیا ہیں جی, فرض ہے. یہ تو اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے, کوئی اس کے علاوہ آپشن آپ کے پاس میرے پاس ہوتا تو میں آپ کو کہتا ٹھیک ہے یار چھوڑ دو. یعنی یہ آپ کے وہ فرض ہیں, فرائض ہیں آپ کے, جو آپ نے نا کرنے ہی کرنے پورے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کسی ایک پارٹ کو ڈراپ کرو گے, دوسرے میں وہ آپ کا جو سکور ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. ہر پارٹ میں لت سے 2 نمبر ہی صحیح اس کے مل گئے, آپ کو 2 اس کے مل گئے, ویژول ایڈ کر دیے 3 آپ نے اس کے رکھتی, ایگزامینر نے 1 نمبر اس کا دے دیا, 4 نمبر ایگزامینر نے خوش ہو کے چاروں سوالوں میں 4 نمبر اس کے دے دیے. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 نمبر تک کی گنجائش بن سکتی ہے. اور کل کو پی ایس پی سے آپ کو ڈراپ ہو کے آفس مینجمنٹ گروپ میں صرف شاید کوئی 1 نمبر یا 2 نمبر آپ کو ڈراپ کر دیں گے, تو کل کا آپ کا وہ جو ریگریٹ ہے وہ اتنا بڑا ہوگا. اس کے لیے صرف یہ آپ کا ایک پہیہ ہے, اور اس پہیے کا آخری ایسپیکٹ کیا ہے جو صرف ٹاپرز کے لیے, اگر آپ خود کو ٹاپر سمجھتے ہو, آپ یہ سمجھتے ہو آپ کے اندر اتنا جنون ہے, اتنی آپ کے اندر طاقت ہے, اتنی آپ کی خود اعتمادی ہے, تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یار یہ میں نے میٹرک کے ایگزامس میں کیا تھا, یہ میں نے کوشش کی ہے کہ پی ایم ایس کے ایگزامس میں اس کو میں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے آپ کا پیپر جو ہے ایگزامینر نے آپ کو دیا کوشچن پیپر, اور اس میں آپ نے کیا کیا, کوشچن 1 کو لکھا, پھر کوشچن 2 3 4, آپ نے جو پہلے 4 کوشچن سے انہی کو ڈائریکٹ کوشچن 1 2 4 اٹیمپٹ کر دیے. اور ایک بچہ ہے جو پہلے کوشچن نمبر 7 کو اٹیمپٹ کرتا ہے, پھر 1 پہ آتا ہے, پھر 4 پہ, اور اینڈ پہ 2 پہ آتا ہے. تو اب کیا ہوا,
ایگزامینر کیا کرے گا, وہ یہ سمجھے گا ڈیفینیٹلی. دیکھو نا آپ کے سامنے وہ ہنٹ جا رہا ہے کہ یار اس بچے کا نالج اتنا نہیں تھا کہ وہ میرا پہلا پوچھا گیا کوشچن اٹیمپٹ کر پائے. دس از بائی دا وے ایک آپشنل چیز ہے, ٹاپر سمجھ پاتے ہیں اس چیز کو. اف یو آر ناٹ اے ٹاپر, آپ کا پریویس اکیڈیمک ریکارڈ کو اتنا بہت اچھا نہیں رہا, تو آپ کے لیے شاید یہ بالکل ایک مذاق سا ہوگا, لیکن دس ایگزسٹ, یہ چیز ہوتی ہے. ٹاپرس کے انٹرویو میں بھی یہ بات ہے اور میں نے خود بھی ایکسپیرینس کی ہوئی ہے. تو کوشچن 7 پہلے اٹیمپٹ کیا, پھر 1 کیا, پھر 4. یہ شو کر رہا ہے کہ یار بچے کی وہ والی تیاری نہیں ہے جو اس بچے کی ہے جس نے پہلا کوشچن, دوسرا, تیسرا, چوتھا ساتھ میں اٹیمپٹ کیا ہے. تو یہ آپ ایک آپشنل اسپیکٹ ہے, ٹاپر ہو تو کرو, ورنہ آپ کی یہ جو 6 اسپیکٹ میں نے آپ کو بتائے, میجر کی ٹرمز, اس کے بعد کوشچن کی جو لینتھ ہے اس کو کنسسٹنٹ رکھنا, آنسر کی لینتھ کو کنسسٹنٹ رکھنا, ہیڈنگ سب ہیڈنگس کا بہت سارا خیال کرنا, لینتھی ڈیٹیلڈ ہیڈنگز دینا, ایسی ہیڈنگ جس کو پڑھ کے ایگزامینر کا دل ہی نہ کرے کہ نیچے اس نے کیا لکھا ہے وہ پڑھنے کا دل ہی نہ کرے, وہ اتنا خوش ہو جائے. اس کے بعد آپ نے ویژول جس میں میپ, گرافس, چارٹس, فلو چارٹ, ڈائیگرامز, اور نہ صرف وہ ڈائیگرامز بلکہ آپ ان کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہو, ووول ایسپیکٹ, اور ہینڈ رائٹنگ کا کنسسٹنٹ ہونا, اور کوشچن کی ڈیولپمنٹ, بہترین قسم کی ڈیولپمنٹ تب کرنا جب آپ کوشچن کو کیا کرو, پہلے انڈرسٹینڈ کرو, اس کے پارٹس کو دیکھو. یہ کیا تھا جی, ایک اوور آل سرسری قسم کا ہم نے کیا کیا ہے, تو کافی ڈیٹیل, لیکن سرسری قسم کا ہم نے ایک انالیسس میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا کہ ان چیزوں کا, ان 6 اور یا 7 اسپیکٹ کا خیال رکھنا آپ کے لیے فرض ہے. اب ہم کیا کریں گے, موو کریں گے اس ویڈیو کے اگلے پارٹ کے اوپر, جس میں ہم کیا کریں گے, اسپیشلی پاکستان افیئرس, کرنٹ افیئرس کو ڈیٹیل میں, پھر اس کے بعد جنرل سائنس کو, اور اس کے بعد کہیں نیچے یہاں پہ اسلامک اسٹڈی کو بھی ہم کیا کریں گے, ایک ایک کر کے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے جی, اب سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا پارٹ 2, جس میں ہم پاکستان اینڈ کرنٹ افیئرس کو ان ڈیپتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور 65 سے لے کے 70 تک کا سکور بآسانی آپ کیسے لے سکتے ہو, بیکاز آئی اسٹوڈ ایٹ 59 and 60, تو ایٹ لیسٹ انہی میں 10 نمبر کا اضافہ کرو تو آپ آرام سے وہاں پہ پہنچ سکتے ہو. تو آپ کیا کر سکتے ہو, بآسانی ان سکور کو حاصل کر سکتے ہو. کن چیزوں کا خیال کر کے, پہلی چیز آپ کی پیپر پریزنٹیشن, جو کہ ہم نے اوپر بھی ڈسکس کیا, اور ابھی ہم کیا کریں گے, ایگزامپلس کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے بکس کے ریفرنسز, ان کے اندر موجود کوٹیشنز, آپ کے فیکٹ بک کے تھرو فیکٹس اینڈ ایگزامپلس, نیوز پیپر کے تھرو جو آپ حاصل کرتے ہو, اور کیسے آپ گوگل امیجز, یوٹیوب کی ویڈیوز, اچھی کتابیں, ریسرچ پیپر کے تھرو حاصل کیے جانے والے میپس, گرافس اینڈ ٹیبلز کو استعمال کر کے آپ کیا کر سکتے ہو, سکور کو بڑھا سکتے ہو. امیجن کرتے ہیں, ایک سینیریو بناتے ہیں جس میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ اناٹول لائیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ٹیررزم, ایکسٹریمزم اور انڈیا اور یو ایس اے مل کے بھی پاکستان کو وہ نقصان نہیں دے پائیں گے جو اکیلا کلائمیٹ چینج دے گا. یہ اناٹول لائیون کی 2010 کی شاید لکھی گئی کتاب ہے, اس میں انہوں نے اس چیز کا کلیم کیا. یہ لائن مجھے کیوں یاد ہے, کیونکہ میں نے اس ایک لائن کو اپنے پی ایم ایس کے پیپرز میں بھی استعمال کیا, کے پی ایم ایس میں بھی, اس میں سی ایس ایس میں بھی استعمال کیا, تحصیلدار کے جو ایگزامس تھے اس میں بھی یہ چیز استعمال کی. تو ایک چیز جس کو بار بار آپ استعمال کرتے ہو, پریکٹس کرتے ہو, تو آپ کو آٹومیٹیکلی وہ یاد رہ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات مجھے یاد ہے, اناٹول لائیون یہ کہتے تھے کہ آپ کسی بھی منسٹر کے آفس میں چلے جاؤ پاکستان میں, تو وہاں پہ آپ کو چانسز ہیں کہ کوئی آپ کو وہاں پہ پڑا ہوا کمپیوٹر ملے, ٹھیک ہے جی, لیکن اگر آپ کسی بھی ملٹری اس میں چلے جاؤ ڈپارٹمنٹ میں, تو وہاں پہ آپ کا جو کلرک بھی ہوگا, لو لیول کلریکل جو جابز ہیں, وہاں پہ کلرک بیٹھا ہوا, اس کے پاس بھی کیا ہوگا, ایک ہائی اینڈ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پڑا ہوا ہوگا. تو یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے منسٹرز ہمارے جو ہیں وہ نلے ہوتے ہیں, باقی جو ملٹری ہمارے پرسنل ہیں ان کو ان چیزوں کا استعمال آتا ہے. اس کے علاوہ مجھے اناٹول لائیون کی کتاب میں سے اور کچھ بھی نہیں آتا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیا اگر میں نے صرف ملٹری اور کلائمیٹ کے اوپر لکھنا ہے تو ہی میں اناٹول لائیون کی کتاب کا ریفرنس دوں گا؟ آنسر از نو. میں کیا کروں گا, میں کہوں گا اناٹول لائیون ان ہز بک ٹاکس اباؤٹ, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد انورٹڈ کاماز میں کوئی ایسی بات لکھوں گا جو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کتاب میں تھی, کوئی اس کا چھوٹا موٹا چانس ہے, کوئی دور دور تک چانس ہے, میں وہ بات لکھوں گا. رادر کہ میں اپنے پیپر کو بالکل بلینک اینڈ سمپل رکھ کے آؤں, میں کوشش یہ کروں گا کہ مجھے ایز اے پاکستان افیئر کا ٹیچر اینڈ آپ کو ایز ایسپائرنٹ آپ کو کم سے کم 5 سے 6 کتابوں کے اور 2 سے 3 ان کتابوں کے رائٹرز کے اگر نام یاد ہے نا, دس از مور دین انف جی. آپ کیا کرو گے, آپ کہو گے فلانا رائٹر ان ہز بک وہ یہ بات کرتا ہے. ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں, آپ کو مجھے پتا ہے ایگزامپل سے ہی سمجھ آتی ہے.
Stephen P. Cohen کی کتاب ہے آئیڈیا آف پاکستان, in which he states that Pakistan has more often led on short economic gains in form of IMF loans instead of long-term strategic planning to build the economy. اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ میں سے ایک ایسا بندہ جو مجھے کہے کہ سر, نیچے کمنٹ سیکشن حاضر ہے, کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہو جو مجھے کہے سر نو سر یہ جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں وہ یہ نہیں تھے, وہ یہ ورڈز تھے. ہاں چیٹ GPT سے اٹھا کے لے آؤ الگ بات ہے, لیکن کوئی ایسا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. کوئی آپ نے کتنے 2-3 سال کے بیٹھے ہوئے ایسپائرنٹس ہوں گے, لیکن ان کو بھی نہ اس کے اوپر دھیان جائے گا اور نہ ایگزامینر کا کل کا جائے گا. صرف کیا ہوا, آپ نے ایک بلیک پین کی ادھر لائن ٹھوکی, ایک لائن ادھر, بڑی خوبصورتی سے دیکھو نا یہ لائن کتنی اسٹریٹ ہے, اور انہوں نے بڑی اس چیز کا خیال رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دونوں طرف اسٹریٹ لائنز لگا کے اینڈ پہ بلیک مارکر سے انہوں نے بڑا قیمتی طریقے سے پریزنٹیشن میں ہائی لائٹ کر دیا. تو جب میں نے آپ کو کیا کہا, نہ صرف آپ کے ویژولز بلکہ ہاؤ یو پریزنٹ دیم, ہاؤ یو پریزنٹ دوز ویژول, وہ جب آپ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھو گے تو اس طرح کے میریکلس پیپر جو ہیں, اس طرح کے مارولس پیپرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. جس کو غلط کرنا یا جس کو کہنا کہ یار اس کا سکور کم کر دو یا اس کے سکور کو ڈراپ کرو, آپ کو خود زیادتی لگ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کیا کریں اپنے پیپر میں کس چیز کا جی, بہت سارا بک کے ریفرنسز کا اینڈ کوٹیشنز بک کی, جو اچھی کوٹیشنز دو ایک کتاب میں سے صرف 2 کوٹیشنز بھی آپ کو آتی ہیں اور ٹوٹل آپ کے پاس 4 کتابیں ہیں تو 8 کوٹیشنز مور دین انف ہیں ان 80 کوٹیشن سے جو آپ نے اپنے پیپر پہ تو نوٹ ڈاؤن کر دی نوٹس میں, لیکن آپ کل کو استعمال نہیں کر پائے. اگین سنیے گا, اگر آپ کے پاس یاد شدہ 8 کوٹیشنز ہیں وہ 10 گنا ان 80 کوٹیشن سے بہتر ہیں جو آپ کے نوٹس پہ تو ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں ہے. تو صرف آپ کوشش کریں کوٹیشنز یاد رہتی ہیں, ٹھیک ہے, نہیں تو ایٹ لیسٹ بک اور بک کے رائٹر کا نام آپ کو آ جائے, کہانی چل پڑے گی. another example, ٹھیک ہے جی, فسکل ایئر میں 3 ڈیجٹ سے سٹارٹ ہوا اور یہ 3 ڈیجٹ انفلیشن چلی گئی, اور اس کے بعد یہ جو ہم نے یہ بنایا فسکل ایئر میں, یہاں پہ یہ تھا, اس میں یہ تھا, اس میں یہ تھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایگزامینر جو کہ ڈیفینیٹلی واقعی ایک مطلب اس لیول کا بندہ ہے, پروفیسر رینک کا بندہ ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہوگا, یہ بھی پتہ ہوگا, کیا پتہ اس کو یہ والا نہ پتہ ہو یا اس کو یہ والے اس کا آئیڈیا نہ ہو, تو 2 ٹھیک لکھ کے 2 غلط بھی ہلکی پھلکی ہوگی, کیا پتہ یہ 7.3 ہو, انہوں نے 6.9 لکھا ہوا ہے. نیدر ڈو آئی نو, ٹھیک ہے جی, نور دا ایگزامینر. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہ 6 کے ڈیجٹ میں تھا, 0.9 لگا دیا. آپ کو اتنا پتا تھا کہ یار وہ 30 سے اوپر تھا, 31 لکھ دیا. اتنا پتا ہو کہ یار وہ 11 تھا تو 11 لکھ دیا. ان سے بھی کیا ہوتا ہے, آپ کا سکور بڑھتا ہے. نہ صرف آپ نے یہ چیز پاکستان انفلیشن فلکچویشن کی ہیڈنگ اوپر دی, کہاں سے اٹھائی ہے, پاکستان اکنامک سروے 2024 سے اٹھایا ہے, اور پریزنٹ کیسے کیا, ویژول کی مدد سے. ناٹ اونلی دا ویژولز بلکہ ہاؤ یو پریزنٹ دیم. تو ویژولز اور ان کو کیسے پریزنٹ کرتے ہو, ان کو ملا کے آپ کیا کر سکتے ہو, اسکور کو بڑھا سکتے ہو بائی ایڈنگ فیکٹس, ایگزامپلز اینڈ کوٹیشن. اینڈ ان لاسٹ وٹ وی ہیو سین کہ وہ آپ نے پاکستان افیئرس کا, پاکستان کا ایک بہترین سا میپ بنا کے اور ڈیٹیل میں اس کو ڈیکوڈ کر دیا, اس کو مینشن کر دیا کہ اس کے سائڈ پہ یہ ہے, اس سائڈ پہ یہ ہے. تو اس سے کیا ہوا, آپ کا بہترین قسم کا ویژول جو کہ سیلف اسپیکنگ ہے, سیلف سفیشینٹ ہے, وہ تیار ہو گیا. تو پاکستان ان کرنٹ افیئرز میں, اسپیشلی پاکستان ان کرنٹ افیئرز میں, یو کین ڈو دس ان IR. ٹھیک ہے جی, جنڈر میں کوئی گیپ وہ ٹیبل بنا سکو, جنڈر اس میں جنڈر اسٹڈیز میں ضرور بنائیے. پولیٹیکل سائنس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمپیریزن کا ٹیبل ہے تو ٹیبل آپ بنا سکتے ہو. وہاں پہ آپ کو لگے کہ یار آپ لیٹس سے کسی اس کو IR میں ہم ذکر کرتے ہیں, کسی وار کا ذکر کر رہے ہو, کسی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کا ذکر کر رہے ہو, تو وہاں پہ آپ کے ویژولز بن سکتے ہیں. تو دیز آر ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو پاکستان اینڈ کرنٹ افیئرز, ٹھیک ہے, پرائمریلی ان کے لیے, لیکن آپ ان کو جگہ جگہ پہ سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ ویری کر کے بھی استعمال کر سکتے ہو. طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو رائٹر کا بھی نام نہیں آتا تو آپ کہو گے ریناؤنڈ آتھر ان ہز بک پبلش دیٹ, سیڈ دیٹ, ہائی لائٹڈ دیٹ. اس طرح کی چیزیں بھی آپ کی چلتی ہیں, بہت اچھے سے چلتی ہیں. ایک طرف یہ نہ ہو, ٹھیک ہے جی, اور دوسری طرف ہوں, تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ جو جس نے ایڈ کیے ہوئے نا, اس نے ٹھیک ہی لکھا ہوگا. جس نے ایڈ نہیں کیے ہوئے وہ نالائق ہے, الو کا پٹھا ہے. جس نے ایڈ کی ہوئی ہے تھوڑی بہت اس میں گنجائش اوپر نیچے ہو بھی جاتی ہے, ایٹ لیسٹ اس نے ایڈ کی ہے, 2 ہی نمبر بڑھا دو تو PSP سے یا PS سے آفس, اور آفس سے آپ کے کسی اور ریلویز میں ڈراپ ہوتے کا جو غم ہوگا پھر آپ کو اس ٹائم پہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا. سو پہلا اسپیکٹ کیا ہوا پاکستان افیئرز میں, 70 تک کا سکور پیپر پریزنٹیشن کی مدد سے, بکس کے ریفرنسز, کوٹیشنز, ایگزامپلز, میپس, گرافس, یہ آپ کو لا کے دیں گے.
دا سیکنڈ امپورٹنٹ ترین چیز جو آپ کو سمجھنی چاہیے پاکستان افیئرس کے ٹرم میں، وہ ہے کی ٹرمز ان دا کوشچن. میرے ہی یوٹیوب چینل کے اوپر اپنے پیڈ جو بیچز میرے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اس میں سے ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ایک ویڈیو جس میں میں نے ہر ایک چیز کو اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا، یوٹیوب پہ اویلیبل پڑی ہوگی. کی ورڈز یا کی ٹرمز ان کوشچن پیپر کچھ اس طرح کا سرچ کرو گے، ڈیٹیل ویڈیو مل جائے گی. لیکن اس میں بھی میں کیا کر رہا ہوں، کوئکلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. غور سے سمجھتے ہیں. ایک ٹرم ہے کرٹیکلی ایویلیویٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. ڈیفینیشن سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کرٹیکل ایویلیویشن کیا ہے؟ وین یو آر آسکڈ ٹو ایگزامن این ایشو ان ڈیپتھ بائی اینالائزنگ آرگیومنٹس ویئنگ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز، یعنی کسی بھی چیز کے گڈز اور بیڈ، اس کے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز، اس کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز، اس کی گڈز اینڈ وہ چیز پازیٹیو افیکٹس اینڈ نیگیٹیو افیکٹس، وہ جب آپ کو پریزنٹ کرنے پڑیں تاکہ کسی بھی ایک جسٹیفیکیشن یا کنکلوژن پہ آپ پہنچ سکو، تو وہ چیز ہوگی کرٹیکل انالیسز. ایگزامپل، بڑی سمپل سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کا کزن ہے، آپ جا رہے ہو مارکیٹ آئی فون لینے کے لیے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار ایسا ہے کہ آئی فون تو نہ لے، اور آپ اس کو کہتے ہو کہ ایسا ہے کہ آئی فون میں نہ لوں تو کیوں نہ لوں، مجھے یہ بتاؤ. تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار ایسا ہے کہ آئی فون جو ہے مہنگے بہت ہیں. وہ اگلا بندہ کہتا ہے یار ہاں ٹھیک ہے مہنگے تو ہیں، ایکسپینسو ہونا اس کا یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یار اس کو کیمرہ کتنا آسم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر وہ بندہ کیا کرتا، آپ کو سب سے پہلے کہتا ہے یار دیکھو آئی فون لینے جا رہے ہو، اس چیز کا خیال رکھنا کہ کچھ پروز ہیں آئی فونس کے، کچھ کونز ہیں. کونز میں سب سے پہلی چیز ہے کہ یار اس کا جو پرائس ٹیگ ہے بہت ایکسپینسو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ریپلیسمنٹ ہے اس کے پارٹس کی وہ بہت ایکسپینسو ہے، ریپلیسمنٹ وہ ہے. اچھا جی. اس کی لیٹس سے اسکرین کا ملنا ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ ہے. اچھا جی. سروس اینڈ ریپیئر سینٹر اس کے بہت کم ہے یہاں پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو کیمرہ ہے دیٹ از گریٹ. ٹھیک ہے جی. سافٹ ویئر کا ایکسپیرینس بہت بہترین ہے. آئی فون کا ایک اورا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کی بیس کے اوپر میں تجھے اپنی فائنل ججمنٹ یہ دیتا ہوں کہ اگر تیرا بجٹ جو ہے وہ لیٹس سے 100K سے نیچے کا ہے، ٹھیک ہے جی، 100K سے نیچے تیرا بجٹ ہے تو یو شوڈ گو فار سیمسنگ. لیکن اگر آپ کا بجٹ 100 سے اوپر کا ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو، آئی فون والی طرف جا سکتے ہو. اب جب آپ کا کوئی کزن آپ کو اتنی مزے سے کچھ پروز کونز دونوں چیزیں بتا دے، پھر اس کے بعد اینڈ پہ کنکلوژن ڈرا کر کے آپ کو دے دے، آپ کے اس کزن نے کیا کر دیا، کرٹیکل انالیسس کر دیا. جب آپ کو ایگزامینر یہ کہے کہ مجھے کسی چیز کا کرٹیکل انالیسس کر کے دو، ہی از ایکسپیکٹنگ سم تھنگ سملر ٹو دس فرام یو. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بچے کو دیکھوں کہ پروز اینڈ کونز. ایگزامپل میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا، ذرا سا یہاں پہ آتے ہیں. ایگزامپل تھی عراق میں انویژن کس کی، یو ایس اے کی 2003 والی، جہاں پہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا ذکر کر کے یو ایس اے نے انٹروین کیا تھا. اس ایونٹ کو مجھے پی ایم ایس کے پیپر میں، پی ایم ایس پیپر جو یو ایس ہسٹری کا پیپر ابھی دے کے آیا ہوں میں، ٹھیک ہے، اس میں ایگزامینر نے کہا کرٹیکلی ایویلیویٹ کرو. اب ایز اے ٹیچر، آپ کا ٹیچر، میں پیپر میں جا کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے اس چیز کو بھول گیا کہ یار یہ کرٹیکلی ایویلیویٹ کرنا تھا. اوپر میں پینک کر گیا، یار یہ کیا ہے، میں نے تو کہاں کی ہسٹری تیار کی ہوئی ہے. بٹ دین آئی ریئلائز کہ یار مطلب کچھ بھی نہیں ہے، سمپل ہے. ہم نے صرف کیا کرنا ہے، کرٹیکل اس کو کرنا ہے، سی اے یعنی کرٹیکل انالیسس اس کا کرنا ہے. پھر مجھے سمجھ آ گئی، میں نے پھر ہر ایک اسٹیٹمنٹ کو میں نے کہا جی یو ایس کا کلیم یہ تھا، یو ایس یہ بات کر کے انٹروین کیا، لیکن یو ایس کا جو اس میں بینیفٹ تھا، ڈارک سائڈ تھی، وہ یہ تھی. یو ایس کا یہ والا ایکشن، اگلا اسٹیپ یہ تھا، اس میں یو ایس کا کلیم یہ تھا، اینڈ پہ یہ تھا. یو ایس کا اگلے میں کلیم یہ تھا، دوسری طرف یہ تھا. اینڈ پہ جو میں نے کنکلوژن اس کا ڈرا کیا وہ یہ تھا کہ یار ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے وہ ملا ہی نہیں تھا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یو ایس اے کی جو انٹروینشن تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ عراق کو ڈی اسٹیبلائز کر کے، اپنا جو ایک تھریٹ تھا اس کے لیے، اس کو ڈی اسٹیبلائز کر کے انہوں نے چلنا تھا افغانستان کے راستے. تو افغانستان میں انٹروینشن کرتے، اس سے پیچھے عراق ان کے اوپر اٹیک کر دیتا. اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پہلے انہوں نے عراق کو کیا کر دیا، ڈی اسٹیبلائز کر دیا. دین وہ افغانستان گئے تاکہ ان کے لیے بعد میں کوئی رولا نہ بنے. تو یہ کرٹیکل انالیسس جب میں نے کیا تو آئی ایم ایزیومنگ کہ اس کا جو سکور ہے ایگزامینر ایکسٹرا دے گا، ایگزامینر کو پسند بھی آئے گا. تو کرٹیکل انالیسس کیا ہوا، جب ہم کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو پازیٹیو نیگیٹو یعنی دونوں اینگل سے دیکھ کے فائنل ججمنٹ بناتے ہیں. اور جیسے کہ یہاں پہ ایگزامپل ہے کہ کرٹیکلی ایویلیویٹ دا رول آف میڈیا ان شیپنگ پولیٹیکل اوپینین ان پاکستان. میڈیا کے رول کو، جو کہ پولیٹیکل اوپینین کو شیپ کرتا ہے، اس کو کرٹیکل انالیسس کرو. تو پازیٹیو رول کیا کرتا ہے، نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی کریڈیبلٹی کیسی ہے میڈیا کی، اور اس سے فائنل ہمیں کیا سمجھ آئی،
جب تک میں یہ نہیں کروں گا تو میں کیا کر رہا ہوں, اس سوال کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہا. اگر آپ اس میں صرف پازیٹیو بتاؤ گے, نیگیٹو نہیں بتاؤ گے, تو وہ صرف ایویلیویٹ ہو جائے گا. آپ ایویلیویٹ کر رہے ہو, ایویلیویٹ دا رول آف, ایویلیویٹ دا پازیٹیو رول. ایکچولی یہاں پہ اگر ہم لکھیں ایویلیویٹ دا پازیٹیو رول, ایویلیویٹ دا پازیٹیو رول, تو یہ کیا ہوگا, آپ نے کرٹیکل ہوئے ہی نہیں, اسکور آٹومیٹیکلی ڈراپ ہو گیا. اگر کہا جائے ایویلیویٹ کا, تو اسیس کیا کرو جی, امپورٹینس, effectiveness or value of something by considering relevant facts reaching to the balanced judgment. بیلنس ججمنٹ کی طرف ہم نے جانا ہے. evaluate the effectiveness of judiciary, تو ہم کریں گے اس کی جوڈیشری کی افیکٹونیس کے لیے ہم کہیں گے کہ یار پرفارمنس اس کی یہ ہے, کچھ لمیٹیشنز ان کی یہ ہیں, لیکن اوور آل جوڈیشری جو ہے بہترین کام کر رہی ہے. یہ ہم نے کیا کر دیا, ایویلیویٹ کر دیا. یعنی کسی چیز کو میں کہتا ہوں آپ اسائنمنٹ, سر آپ نے اسائنمنٹ ایویلیویٹ نہیں کی. اسائنمنٹ ایویلیویٹ کرنے کا مطلب کیا ہے, کہیں پہ میں ٹک لگاؤں گا, کہیں پہ میں کراس لگاؤں گا, اینڈ پہ آپ کو آؤٹ آف 10 اسکور دے دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوگا, ہماری ایویلیویشن سملر ٹو پیپر ایویلیویشن. یہاں پہ بھی آپ کیا کر رہے ہو, ایویلیویٹ کر رہے ہو. یار اچھا یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ اچھی پرفارمنس ہے, تھوڑی بہت لمیٹیشنز ہم نے بتا دی, اور اینڈ پہ ہم نے پازیٹیو اسپیکٹ کے ساتھ اس کو ختم کر دیا. دس واز واٹ ایویلیویشن. ڈسکس کرنا کیا ہے, جب آپ ایگزامن وہ کرتے ہو, ڈیٹیل ایکسپلینیشن دیتے ہو, ویریس اسپیکٹس, ویو پوائنٹس, ڈائمینشنز, وداؤٹ گیونگ فائنل ججمنٹ. ججمنٹ نہیں چاہیے ہوگی, صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ملٹیپل ویو پوائنٹس, ڈائمینشنز ہمیں بتانی ہے. لیٹس سے کازز آف پاورٹی, تو آپ صرف یہ نہیں رکھو گے کہ اکنامک کازز, صرف اکنامک کازز یہ ہیں. آپ پولیٹیکل, اکنامک, سوشل, انڈیویجول, ملٹیپل اینگل سے کیا کرو گے, اس کو جب ڈسکس کرو گے. دیکھو بحث کرنا, ڈسکس کرو, بحث کرنا, وضاحت کرنا, تو آپ سوشل, پولیٹیکل, اکنامک ہر اینگل سے وہ کرو گے, تو یہ ڈسکشن میں آئے گا. اور ایک اور آخری امپورٹنٹ ترین اسپیکٹ جس کو ہم کمنٹ کا اسپیکٹ کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, کمنٹ کا اسپیکٹ ہے جب ایگزامینر آپ کا ذاتی, یور اوپینین, ایگزامینر وانٹس ٹو نو یور اوپینین, ٹھیک ہے جی, اور اس اوپینین کو بیکڈ آپ نے کرنا ہوتا ہے وتھ سالڈ ریفرنسز. دیکھو ایگزامینر آپ کو کہے گا واٹ از یور ٹیک آن دیٹ, واٹ از, جیسے کمنٹ آن دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن اور نیشنل سوورینٹی, وہ آپ کو کہہ رہا ہے کمنٹ کرو. آپ تو بڑے خوش ہو گئے کہ یار وہ بندہ جس کو دوسری دفعہ گھر میں سالن نہیں مل رہا, مجھے اس بندے کو کہا جا رہا ہے کہ کمنٹ کرو. آپ تو 30 مار خان بنو گے, لیکن آپ سے غلطی کیا ہوگی, آپ اپنا ذاتی اوپینین دے آؤ گے, جو کہ ٹھیک ہے کمنٹ میں ذاتی اوپینین دیتے ہیں, لیکن اس کا بہت بڑا کیا ہے, آپ کا ایک پارٹ ہے بیکڈ ود سالڈ ایویڈنس. آپ کون ہوتے ہو جو 18ویں 19ویں 20ویں گریڈ کے افسر کو یہ بتا رہے ہو کہ سر میرا گلوبلائزیشن کے اوپر جو امپیکٹ ہے نیشنل سوورینٹی کا, اس کے اوپر اوپینین یہ ہے. آپ کا کوئی اوپینین نہیں ہے. آپ ایک بیچلرز کیے ہوئے بچے ہو, ایگزامینر کو پتہ ہے, لیکن وہی بیچلر کیا ہوا بچہ جب سالڈ ریفرنس دے گا, وہ کہے گا کہ سر انسٹیٹیوٹ آف فلانی اسٹڈی یہ بات کہتے ہیں, آپ کا جی گلوبلائزیشن انسٹیٹیوٹ آف فلانا وہ یہ والی بات کہتا ہے, جو کہ میری بات کے ساتھ ریلیونٹ ہے. تو جب آپ کا ایویڈنس جو آپ کا جو کمنٹ ہے وہ بیکڈ ہوگا سالڈ ایویڈنس کے ساتھ, تو آپ کا کمنٹ والا جو مدعا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ 4 اسپیکٹ, کریٹیکلی ایویلیویٹ, ڈسکس, ایکسپلین, ایلیبریٹ اور کمنٹ, یہ چاروں کے 4 آپ نے آج کیا کر دی, کوئکلی سیکھ دیے. نہیں تو یوٹیوب پہ آپ جا کے وہ ویڈیو بھی ان ڈیپتھ دیکھ سکتے ہو. دس از دا سیکنڈ اسپیکٹ, سیکنڈ امپورٹنٹ اسپیکٹ پاکستان افیئرز میں, کرنٹ افیئرز میں اسپیشلی, اور آپ کی کمپلسریز میں بھی. یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا جس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس کو نہیں رکھو گے تو 2-2, 4-4 نمبر پر سوال ڈراپ ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے گا, کل کو واپس آئیں گے اور اس بات کو آپ مان رہے ہوں گے. تھرڈ امپورٹنٹ ترین اینڈ لاسٹ امپورٹنٹ ترین اسپیکٹ آپ کا کیا ہے جی, کوشچنز, ڈیمانڈ اینڈ اٹس پارٹ. کوشچن کے پارٹس کتنے ہیں, کوشچن کی ڈیمانڈ کیا ہے, جس بچے کو سمجھ آ گئی نیا پار ہے, جس کو نہ آ پائی سوال لکھ بھی آئے گا, آنسر کر بھی آئے گا, سکور نہیں ملے گا. پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ریمینز این ایلوزیو کانسیپٹ ان پاکستان. گڈ, اوکے. اس کے علاوہ ایکسپلور دا فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو دا فریکچرڈ نیچر آف پاکستان's پالیٹی. اوکے, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اینڈ ڈسکس پوٹینشیل ریفارمس. ٹھیک ہے جی, مجھے کہا جا رہا ہے ڈسکس پوٹینشیل ریفارمس اینڈ پوٹینشیل ریفارمس ٹو دا کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل اسٹرکچرز دیٹ کوڈ فاسٹر اسٹیبلٹی. او مائی گاڈ, ہوا کیا, ایک اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے جی, اسٹیٹمنٹ مجھے یہ دے دی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سوال اول, ٹھیک ہے جی, سوال اول کوشچن 1 یعنی پارٹ 1, اور آپ کا سوال 2, سوال 2, کوشچن 2 یہ دے دیا.
تو اب جب تک مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں یہ جو پارٹ ہے یہ جسٹ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے، ایگری کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنی ہے کہ کیسے، تو میں کہوں گا یس پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایک انکلوسیو کانسیپٹ بن چکا ہے بیسڈ آن فلانے ایونٹس، فلانی ڈیٹس، فلانے انسیڈنٹس. یہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، فلانے آتھر نے بھی یہ بات کہی ہے، فلانی بک میں بھی یہ بات ہے. تو 1-1.5 پیج کے اوپر، 2 پیج کے اوپر ہم کیا کریں گے، اس بات کو ثابت کریں گے کہ یس پاکستان میں، مطلب ہم اس بات کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں گے، سر ہاں میں ہاں ملائیں گے. جیسے آپ نے ایگزامینر کو دیکھا ہوگا جب وہ انٹرویو میں کوشچن کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اگر ایگزامینر پوچھتا ہے کہ واٹ آر دا ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف پاکستان پولیٹیکل کرائسس، تو جو آگے آپ کا ایسپیرنٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوالیفائر، وہ کہتا ہے دیر آر ملٹیپل ایسپیکٹ ٹو پاکستان's پولیٹیکل کرائسس، the first one is، تو اس نے جو دیر آر ملٹیپل ایسپیکٹ اس بات کو ریپیٹ کیا، تو آپ بھی اس بات کو ریپیٹ کرو گے 1-1.5 پیج کے اوپر، میکسیمم 2 کے اوپر. دین یو ول کم ٹو دا ایسپیکٹ، یعنی سوال اول والی طرف، ایکسپلور دا فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو فریکچر نیچر آف پاکستان's پولیٹی. اب آپ نے کیا کرنی ہے، بلیک پین اٹھایا جس سے ایک پہلی مین ہیڈنگ آپ کی یہ والی ہو جائے گی، یلو والی، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے پھر بلیک پین اٹھایا، فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو فریکچر نیچر آف پاکستان پولیٹی، یہ آپ کی فیکٹرز، ٹھیک ہے جی، کنٹریبیوٹنگ ٹو، کاش مطلب اب ٹائم میرے پاس زیادہ ہوتا میں آپ کو اور کھل کے ایکسپلین کر پاتا. اب خیر ہم نے سیشنز میں یہ چیزیں کی ہوئی ہیں اچھے سے ڈسکس، لیکن جو نہیں لے پائے ان کے لیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بلیک پین سے یہ اپنی سیکنڈ مین ہیڈنگ، اور پھر اس کے بعد آپ کی یہاں پہ یہ تھرڈ مین ہیڈنگ اینڈ فورتھ بن جائے گی. اگر ان کو الگ الگ کرتے ہو پھر بھی ٹھیک ہے، ساتھ میں دیتے ہو پھر بھی ٹھیک ہے. تو یعنی کم سے کم 3 سے 4 ایسی ہیڈنگز، مین موٹی آپ کی تگڑی ہیڈنگز ہوں گی جو آپ کیا کرو گے، یہاں بلیک پین سے، بلیک مارکر سے دو گے. پھر اس کے بعد نیچے ان کو جو آپ نے فیکٹرز بتانے نا، تو کم سے کم 5-7 فیکٹرز تو آپ دو گے. تو ان 5-7 فیکٹرز کو آپ نے بلو پین کے ساتھ لکھنا ہے، جیسے کہ ہم نے یہ پیچھے پیپر میں بھی دیکھا کہ کچھ آپ کی مین ہیڈنگز ہوتی ہیں، کچھ سب ہوتی ہیں. آپ نے دونوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور بڑا ان کو طریقے سے وہ لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ ہے جی آپ کا پاکستان افیئرس کا پیپر. تو اگر اسی طرح ہم کرنٹ افیئرس کو اب کوئکلی ریپ اپ کرنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے، لینتھی نہیں کرنا لیکچر کو اتنا کہ آپ بور ہی ہو جاؤ. کرنٹ افیئرز میں اگر ہم آئیں تو کرنٹ افیئرز میں ہم دیکھتے ہیں دا کریشن آف مور پروونسز از اے پرسسٹنٹ ڈیمانڈ فرام سم سرکل ان پاکستان. تو آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ دس از اے اسٹیٹمنٹ، اور آپ بالکل اس بات کے اوپر کہوں گے یس پاکستان میں یہ پرسسٹنٹ ڈیمانڈ ہے. وہ کون سے ایسے سرکلز ہیں جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جیسے بلوچستان میں ہے، سرائکی اپنا صوبہ مانگ رہے ہیں، ہزارے والا اپنا صوبہ مانگ رہے ہیں. کچھ اس طرح کا آپ ذکر کرو گے تاکہ ایگزامینر کو یہ پتا ہو کہ دس گرل اور بوائے، اس کے پاس کیا ہے، نالج ہے، سمجھتا ہے، ان چیزوں کو سمجھتا ہے، بچہ نہیں ہے یہ. اس کے بعد پھر آپ کوشچن کے مین مدعے والی طرف آؤ گے. ہاؤ ڈو یو سی دا کریشن آف مور پروونسز ان پاکستان ایز بینیفیشیل اور ہارمفل فار دا پیپل؟ اچھا میں کیسے دیکھتا ہوں، میرے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے سر، میں تو کچھ ہو ہی نہیں. وہ جیسے مذاق میں ہے نا، وہ ایک یوٹیوبر صحیح ہے، کہتا ہے آپ وہ پوچھتا ہے کہ یار آگے کا کیا پلان ہے، تو وہ کہتا ہے ادھر تک بھی کوئی پلان نہیں تھا میرا، یہ ادھر تک بھی آ گیا. تو یہ آپ تو اس طرح کے شغلی بندے ہو. تو آپ کا اوپینین ایگزامینر پوچھ رہا ہے اور اسٹیٹمنٹ کیا دے رہا ہے، بینیفیشیل اور ہارمفل. یہاں پہ جس بندے نے اور کو نہ سمجھ پایا اس نے بینیفیشیل بھی لکھ دیا، ہارمفل بھی لکھ دیا، پورا سوال کراس ہو جائے گا، کیونکہ ایگزامینر آپ کا اوپینین جاننا چاہ رہا تھا. آپ کو ڈسکشن کا نہیں کہہ رہا تھا، وہ آپ کو ڈسکشن کا نہیں کہہ رہا کہ بینیفیشیل کے اوپر بھی ڈسکشن کرو اور ہارمفل کا بھی بتاؤ. وہ اس کوشچن میں آپ کا کمنٹ جاننا چاہ رہا ہے کہ آپ کیا کمنٹ کرتے ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے صوبے بنانا بینیفیشیل رہے گا کہ ہارمفل؟ اگر بینیفیشیل ہے تو کیوں، ٹھیک ہے جی، اور اگر ہارمفل ہے تو کیوں. سالڈ جسٹیفیکیشنز دو، یعنی ریفرنسز، کوٹیشنز، ایگزامپلز، کیس سٹڈیز جس بندے کے پاس ہیں تو اس کا سوال بہتر ہوگا. نہیں ہے تو نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں آپ کے پاس فیکٹ بک ہونی چاہیے جس میں ریفرنسز، کوٹیشنز، ایگزامپلز، کیس سٹڈیز، یہ سب کا سب ملتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا آپ کے پاس ہونا ضروری تھا. آئی ہوپ آپ کو کیا ہوا ہوگا، اس سے بھی ایک ایسپیکٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ چلو کرنٹ افیئرز میں بھی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اسی طرح دیکھنا ہوتا ہے. اس کو پڑھو. سعودی عربیہ اینڈ ایران بوتھ ہیو سگنیفیکنٹ پلیس ان پاکستان's فارن پالیسی. 1 سے 2 پیجز میں آپ نے تھوڑا سا اس کا ذکر کرنا ہے. پھر ہاؤ کی اسٹیٹمنٹ آ گئی، ہاؤ پاکستان کین مینٹین فرینڈلی ریلیشن ود سعودی عربیہ اینڈ ایران، ٹھیک ہے جی، آفٹر دا میڈیشن آف چائنا بٹوین دا 2 کنٹری. اس ایونٹ کو سینٹر پہ رکھتے ہوئے آپ بتاؤ گے کہ کیسے پاکستان اس کا رول وہ پلے کر سکتا ہے، اور تھوڑا سا شروع میں یہ بتاؤ گے کہ کیسے پاکستان اور ایران پاکستان کی سعودیہ اور ایران پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک سگنیفیکنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں. تو ایگزامینر کو اس طرح کے بچے چاہیے.
क्वेश्चन को जो समझें, क्वेश्चन में से स्टेटमेंट को अलग करना, क्वेश्चन के पार्ट्स को अलग करना, किस पार्ट्स को कितनी वैल्यू देनी है उसको समझना आता हो बंदे को, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि हेडिंग, सब हेडिंग्स, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, कोटेशन सब कुछ पढ़ा हुआ हो, और उसको ये भी पता हो कि जहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन है तो वहाँ पे कमेंट नहीं कराना, जहाँ पे वैल्यूएट है तो वहाँ पे डिस्कस नहीं कराना। ये 3 चीज़ें जिस बंदे को समझ आ गई हैं, ठीक है जी, प्लीज़ टाइप अ गुड कमेंट ताकि मुझे पता हो किस मोमेंट पे आपको समझ आ रही है चीज़ें। यू कैन पॉज द वीडियो, टाइप अ कमेंट, ताकि मुझे रियलिटी समझ आए कि अच्छा मेरे पढ़ाने से आप लोग सेटिस्फाई हो रहे हो, आपको समझ आ रहे हो, क्योंकि इसी तरह फिर आगे और वीडियोस भी कोशिश मेरी होती है कि यार बच्चों को समझ आ रही है, दे कैन रेजोनेट विद इट। तो अब हम क्या करते हैं जी, अब आते हैं अगले पार्ट के ऊपर, दैट इज़ योर जनरल साइंस एंड एबिलिटी। आपने डीएमसीज उठा के देखी होंगी, 45 से ऊपर तक का नंबर किसी को मिल ही नहीं रहा, कोई इल्ला माशाल्लाह कोई 50 पे गया हो। मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ 80, क्योंकि अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड हु इज़ नाउ PSP 81 स्कोर करके बैठे हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, एक्टिंग एज एन SP, 81 स्कोर या 82 का स्कोर इन जनरल साइंस एंड एबिलिटी। एंड व्हेन आई आस्क्ड ही सेड यार मैंने मैथ्स के पोर्शन को इतना अच्छा तैयार किया था कि बाकी भूल गया था मैं। यानी ऑब्वियसली साइंस तो उसको आती है, लेकिन मैथ्स वाला पोर्शन जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं उसने इतने अच्छे से तैयार किया था। तो अगर इस पेपर की डिस्कशन की जाए तो सबसे पहले तो माशाल्लाह कि ये यहाँ से फड़फड़ा शुरू होता है, यहाँ तक आ रहा है। पहले आपको 20 MCQs से गुजारना पड़ेगा जो कि प्रिटी ईजी होते हैं। अगर साइंस वाले स्टूडेंट्स हो तो बड़े आसानी से आप कर जाते हो, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, कम से कम 10 नंबर तो आराम से आ ही जाते हैं। लेकिन जब आप देखते हो कि आपने क्या करना है, ओनली 4 और हर पार्ट में से 2-2 सवाल करने हैं, 2 मैथ्स के 2 साइंस के, देन यू रियलाइज कि 2 करने हैं तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 8 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं मैथ्स को छोड़ के, MCQs को छोड़ के। तो आपकी आदत हुई हुई होती है टोटल 4 सवाल अटेम्प्ट करने की, ठीक है, और वो भी कितने टाइम के अंदर अंदर, आपके पास 40 मिनट पर क्वेश्चन होता है, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। तो अगर इस पेपर में आपने अपनी न्यूरोलॉजी, अपने ब्रेन की वायरिंग को चेंज ना किया तो क्या होगा, आप एक एक क्वेश्चन के ऊपर 20-20 मिनट लगा बैठोगे, क्योंकि 5-10 मिनट में तो एक सवाल होना नहीं है। मुझे ये बताएं, इस सवाल को पढ़ें, व्हाट इज़ द ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस, एक्सप्लेन ब्रीफली। आप ब्रीफली एक्सप्लेन करो ट्यूबरक्लोसिस को भी और हेपेटाइटिस को भी। 2 चीज़ें हैं, उनको मैंने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो कम से कम यार मुझे 8 मिनट 7 मिनट पर क्वेश्चन तो पार्ट चाहिए होंगे, 7-7 14, ठीक है जी। लेट्स से एज्यूम करते हैं यार, हम सिर्फ एज्यूम करते हैं, हमने क्या कर दिया, 15 मिनट दे दिए, 15-15 30, 15-15 30, 1 घंटा यहाँ पे गया, फिर 15-15 30, 15-15 30, 2 घंटे आपका साइंस का पोर्शन ले गया, 20 आपके मिनट वो ले गया, 40 के अंदर अंदर रह के आपने 4 ये सवाल करने हैं। तो उसका मतलब ये कि 5 मिनट्स पर क्वेश्चन दोगे तो ये होगा। इमेजिन कीजिए सिर्फ आपने एक क्वेश्चन को अगर यहाँ पे 15 मिनट देते हो, तब भी आप क्या करोगे, इस टाइम को बीट नहीं कर पाओगे। तो कम से कम आपका 10 से 12 मिनट्स का टाइम होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपकी स्पीड कैसी है। मैथ्स आपको ज़्यादा अच्छी आती है, बेहतरीन तरीके से कर सकते हो मैथ्स को, इसको टाइम कम दो, इसको ज़्यादा दो। आपको लगता है नहीं साइंस में मैंने स्कोर को बढ़ाना है, मेरी तरह मैथ्स से आपको चिढ़ है, नफरत है, आप इसको इग्नोर करते हो, इसको थोड़ा सा रिस्क पे रखते हो, इसको इतना अच्छा करते हो कि यार ये जो मेरा 40 नंबर का जो पोर्शन है मेरा, ठीक है जी, इस 40 में से मेरा टारगेट है 30 का, 30 यहाँ से उठाऊंगा, 10 में यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है जी, ये मेरे बन गए टोटल आपके 40, और इसमें से बस मुझे सिर्फ 10 चाहिए, 50 मुझे चाहिए, मुझे और नहीं चाहिए, अगर आपको ये लगता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार 30 मैंने यहाँ से उठाने हैं, ठीक है जी, 30 ही मैंने इसमें से उठाने हैं, क्योंकि मैथ्स में तो 40 के 40 भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कोई एक नंबर भी आपका ड्रॉप नहीं होगा। 30 यहाँ से रखे, 10 उसमें रखे, तो 70 का स्कोर कहीं नहीं गया। लेकिन उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, उसके लिए किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। while you are making your notes, while you are putting in the effort, या जो आपने एफर्ट पुट इन कर ली है, अब आपने उसको इतना मेमोराइज़ करना है, ठीक है जी, इतना मेमोराइज़ करो, इतना उसको याद करो, इतना इसका रट्टा लगाओ, इतना उसको अंडरस्टैंड करो कि आपको ना चीज़ें उंगलियों पे याद हो। एग्जाम्पल में एक साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे मोस्टली डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं, टीबी एंड हेपेटाइटिस के बारे में बताओ, फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बताओ, साइक्लोन और टॉर्नेडो का डिफरेंस मुझे बताओ, अच्छा जी आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, दोनों का डिफरेंस बताओ, प्लास्टिक एंड इलास्टिक क्या है, आपके ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GIS वो क्या है, ठीक है जी, केपलर्स के कौन से लॉ हैं जो प्लैनेट के मोशन का जिक्र करते हैं। मुझे लगता है कम से कम केपलर के 3 लॉज हैं,
ہر جگہ پہ ڈیفینیشن آپ سے پوچھی جا رہی ہے. تو یعنی جس بچے کو مجھے ہی تو پتا ہے کہ کیپلر کا پہلا لا یہ کہتا ہے, لیکن اف آئی ایم ناٹ ایبل ٹو آنسر اٹ ان اے پراپر وے, جیسے وہ ورڈز تھے کیپلر کے, اسکور ڈراپ ہوگا. مجھے یہ تو پتا ہے ٹی بی ایک آپ کی لنگس کی بیماری ہے, لیکن وہ کرتی کیا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اگر میں ایکسپلین نہیں کر پایا تو میرا سکور ڈراپ ہوگا. تو دا ریزن جس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ پچھلے کچھ سالوں سے کنسسٹنٹلی یہ پیپر کم سکور دے رہا ہے, ایگزیکٹ ورڈنگ بچوں کے پاس نہیں ہے, ایگزیکٹ ریفرنسز نہیں ہے, اکارڈنگ ٹو فلاں انسٹیٹیوٹ, اکارڈنگ ٹو فلاں بک, اکارڈنگ ٹو فلاں رائٹر, وہ یہ چیز کا خیال یہاں پہ نہیں رکھ رہے. اگر اس میں رکھ رہے ہیں تو میتھس کی انہوں نے پریکٹس نہیں کی ہوئی, جس کی وجہ سے سکور ڈراپ ہو رہے ہیں. تو اس پیپر کو میں صرف کیا کروں گا, صرف ایک چیز کہوں گا کہ یہ آپ کا ٹائم مینجمنٹ اینڈ سالڈ ریویژن کا پیپر ہے. جس بچے نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھ لیا, جس نے سالڈ ریویژنز کر لی, اس کے لیے یہ پیپر بہت آسان ہوگا, سکور بھی دے گا, آپ کو اچھا بھی لگے گا. جن نے وہ سائنس پڑھی ہوئی ہے آٹومیٹیکلی ویسے ہی ان کو یہ پیپر اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہم نے کہیں اپنی میٹرک تک پڑھتے ہی آ رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہم کچھ نہ کچھ اچھا بہتر کر آئیں گے. تو آپ نے اس چیز کا بھی بہت سارا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ اینڈ سالڈ ریویژنز. اور اس کے بعد جب آپ کے سامنے آتا ہے پیپر, جیسے کہ عادل ریاض گوندل صاحب کے پیپر, تھینکس ٹو ہم کہ انہوں نے یہ چیز پبلش کی, ایگزامینر کے جو ان کے مارکس ہیں وہ ہمارے سامنے آئے, پتہ چلا ٹاپر ہیں, فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہیں, اور آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے ویژولز اچھے ہیں, ہیڈنگز بالکل ٹھیک ہیں, ہیڈنگ ڈیفینیشنز بالکل ہائی لائٹ کی ہوئی ہے کہ یار یہ دیکھو یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے میں نے, یہ دیکھو یہ میں نے ڈفرینسز لکھے ہوئے ہیں تینوں کے, تو یہ تینوں کے آمنے سامنے ہیں. یہی بیٹھ کے اگر وہ پیراگراف کے فارمیٹ میں لکھتے تو شاید ان کا پورے کا پورا ایک سوال ہی گھنٹہ کھا جاتا. لیکن واٹ ہی ڈیڈ از, پریکٹس کی ہوئی تھی انہوں نے. کیسے کی ہوئی تھی ہمیں کیسے پتا؟ جس بندے کے نوٹس, جس بندے کے شارٹ نوٹس ایسے دکھائی دے رہے ہوں, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے ایفرٹ نہیں کی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ایکسٹینسو قسم کی ایفرٹ اس بندے کی ہوئی ہوئی ہے. یہ ایفرٹ کرنے کے بعد ان کے پیپر میں کیا ہوا, یہ والی جان آئی کہ ان کا پیپر ایسے دکھائی دیا. ہیڈنگز, سب ہیڈنگز, ڈیفینیشنز, ویژولز سب کے سب اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھو کیسے پتہ چلتا ہے کوئی بندہ کتنا ایفرٹ کر رہا ہے. ہاتھوں سے بنائے گئے سرکلز ہیں لیکن پھر بھی اتنے ایکوریٹ ہیں, ہاتھوں سے بنایا گیا یہ پورا سرکل ہے پھر بھی اتنا ایکوریٹ ہے کہ اب آپ امیجن کر سکتے ہو کہ بندے نے کوئی پریکٹس کی ہوگی تو اس کے سرکل اس طرح سیدھے ہو رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, اف آئی ایم میکنگ دا سرکل, لیٹس سے چلے میں اس کے اوپر ہی ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اٹس اے گڈ ون سرکل. ٹھیک ہے جی, اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں ہے گڈ. ریزن کیا ہے؟ پریکٹس نہیں ہوئی ہوئی. اگر آپ پریکٹس کر رہے ہو وہ دکھائی دینی چاہیے. نیٹ کلین ہینڈ رائٹنگ چیک, آپ کی ہیڈنگ سب ہیڈنگز چیک, ویژولز چیک, کلیئرٹی آف رائٹنگ چیک, کانٹینٹ بالکل سملر ہے چیک. اتنے چیکس میں گزرنے کے بعد کیا ہوا, ان کا پیپر ہمارے سامنے اس شکل میں ہے. دیٹ از وائی وہ ٹاپر ہے. اگر یہ یہاں تک سمجھ آ گیا, آخری پارٹ آپ کا اسلامک اسٹڈیز کا. اینڈ بیفور وی ٹاک اباؤٹ کہ سر اس میں آپ نے ایسے کا کہا تھا, سر اس میں آپ نے ہمیں ایسے کے بارے میں تو ڈسکشن کی نہیں ہے. دس از دا اناؤنسمنٹ جی, اس کو بڑے غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ہر سال کیا ہوتا ہے, دا لاسٹ, میں اس کو مینشن کرتا ہوں, دا لاسٹ نیل ان ایسیز کافن. ٹھیک ہے جی, ایسے کے کافن میں آخری نیل اس نام کا میں ایک 3 گھنٹے کا 3 آورس, ٹھیک ہے جی, آپ کا 3 آورز لانگ لائیو سیشن یوٹیوب پہ میں کنڈکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس دفعہ ہم کیا کر رہے ہیں, اسی سیشن کو, سنس اس کو بڑے غور سے آپ انڈرسٹینڈ کیجیے گا, اسٹوڈنٹ صرف 450 روپیز پے کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ میرے پاس صرف اور صرف سیریس اسٹوڈنٹس, لیٹس سے ابھی اس ٹائم پہ میرے پاس یہ جو بچے آئے ہوئے ہیں, آپ سارے کے سارے مجھ سے سیکھ رہے ہو, ویڈیو ہے, لیکچر ہے, آپ دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے جی, بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے کوشچنس ہوں گے میں ایڈریس نہیں کر پاؤں گا. تو اس سیشن کو میں, جو کہ انشاءاللہ بہت جلدی میں کنڈکٹ کرنے لگا ہوں, ہم گوگل میٹ کے تھرو کنڈکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو پھر یوٹیوب کے اوپر میں اسٹریم کرتا ہوں, اور یوٹیوب کے اینڈ پہ پھر لاسٹ 1 آور, کمپلیٹ 1 آور آپ کا ہوتا ہے, جس میں ہم کیا کرتے ہیں, آپ کے کوشچنس ہوتے ہیں اور اس کو میں آنسر کرتا ہوں. اور پریویس سال میں تو نہیں تھا, اس سال ہمارے پاس 15+ آؤٹ لائنس. ٹھیک ہے جی, اور 15+ ہی ہمارے پاس ایسیز بھی پڑے ہوئے, ایویلیویٹڈ ون, جس کو ہم اس کمپلیٹ 3 سے 4 گھنٹے کے سیشن میں ڈسکس کریں گے.
ان صرف اور صرف کتنی اس 450 روپی کی پرائس کے اندر ریزن یہ ہے ڈیفینیٹلی دا ریزن از کہ آپ جب پے کر کے آ رہے ہو آپ سیریس ہوتے ہو. دس از سم تھنگ 450 لٹرلی نتھنگ یہ آپ کے ایک ٹائم کا کھانا بھی اب نہیں ہے. تو یہ صرف لینے کا پرپز یہ ہے کہ مجھے چاہیے وہ صرف سیریس اسٹوڈنٹ سیریس کوشچن کریں, اپنی سکسیس کے بارے میں سیریس ہیں. سو جن کو واٹس ایپ کا پتہ ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ آئیں 23255150. دس از اے واٹس ایپ نمبر. اس پہ واٹس ایپ کر کے سیشن ہم کب کنڈکٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو کے جو کہ ابھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس کے بعد میکسیمم ہم ود ان 7 days ہم اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پی ڈی ایف اسی پرائس کے اندر, لائیو سیشنز, آپ کے کوشچنز, آپ کے کمپلیٹ وہ سیشن اسی پرائس کے اندر ہم کیا کر رہے ہوں گے, ڈسکس کر رہے ہوں گے. الگ کمپلیٹ وہ سیشن ہے. اگر میں اس چیز کو ابھی بھی کلیم کر رہا ہوں, اگر سیشن لینے کے بعد آپ کو لگے کہ سر سیشن واز ناٹ ورتھ اٹ, 450 کی جگہ 500 روپیز بیک ان یور اکاؤنٹ میں خود سبمٹ کروں گا. آئی ایم میکنگ دا پرومس. لیکن مجھے پتا ہے کہ ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو وہ سیشن ناپسند آئے گا, ٹھیک ہے. ہر سال ہوتا ہے, 2 سال اس کے ماشاء اللہ ہو چکے ہیں. اس سال اس میں بہت ساری نئی ایڈیشنز میں نے کرنی ہے, اس لیے 7 days ہم میکسیمم 7 days کے اندر اس کو کنڈکٹ کر دیں گے. تو وہ ایسے کا سیشن ہے. ناؤ اگر ہم واپس آئیں اسلامک اسٹڈی کے اوپر, تو اسلامک اسٹڈی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب کیا ہوتا جا رہا ہے, اسکور بہت ڈراپ ہوتا جا رہا ہے. ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ کوشچنس کی نوعیت بدلتی جا رہی ہے. بچے جس طریقے سے سوال کو پریپیئر کر رہے تھے ایگزامینر اب اس سے سوال ہی نہیں کر رہا. دا مین پرپز آف غزوات نبوی واز ٹو اسٹیبلش پیس. ایکسپلین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ان کا پرپز پیس کو حاصل کرنا تھا. جنگ کا پیس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھتے آ رہے ہیں. یا اگر ہم دیکھیں کہ سیلف پیوریفیکیشن جو ہے وہ سوسائٹی کے ایولیوشن کے لیے ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے, اس کو ایکسپلین کرو. میری ذات کی پیورٹی کا سوسائٹی کے ایولیوشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایگزامینر اب کیا کر رہا ہے, 2-3 نئی ڈائمنشن سے آپ کو ایک سوال بنا کے دے رہا ہے. ایسی ڈائمنشن جو آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہیں آپ اگنور کرتے ہو. میں آپ کو اپنا موک دکھاتا ہوں, موک ایگزام جو میں نے کنڈکٹ کیا بچوں کے لیے اس سال, ابھی ریسنٹلی. سوال پڑھیے. ہر سال دنیا بھر میں لوگوں کی ایک قابل ذکر تعداد اسلام قبول کرتی ہے, جبکہ مسلمانوں کی دوسرے عقائد میں تبدیلی نہ ہونے کے برابر ہے. ایسا کیوں ہے؟ قرآن کے حوالے سے اپنے دلائل کی تائید کریں. اب جب یہ سوال گیا بچوں کے سامنے, انہوں نے کہا سر یہ آپ نے دیا کہاں سے؟ یہ سمپل سوال تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ قسم کا مذہب ہے, دین ہے, مذہب نہیں ہے. اس کے اندر رہنے سہنے, اکنامک, سوشل, پولیٹیکل ہر طرح کے طریقے آپ کو ملتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنا پسند آتا ہے, اٹریکٹ کرتا ہے. اسلام ایک عالمگیر دین, اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات, وہی ہیڈنگز تھی. لیکن جب میں نے سوال کے ورڈز, الفاظ چینج کر دیے, ان الفاظ کی مدد سے کیا ہوا, ایگزامینر یعنی جو کہ میں بچوں کو کنفیوز کرنے میں سکسیسفل رہا. اس کوشچن کو پڑھیے. مسلمانوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی بھرپور ترغیب دی جاتی ہے, حالانکہ تاریخ متعدد دیگر قابل ذکر نمونے پیش کرتی ہے. یعنی لائک یہاں پہ نمیر صدر ریمارکیبل رولز ماڈل بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. سنت نبوی کی پیروی کرنا یعنی ان کی پابندی کی باقی نہیں, سنت نبوی کی پابندی کو باقی سب پہ کیوں زور دیا گیا ہے؟ اپنے جواب کی تائید حدیث اور کس سے جی, اپنی اس سے لاجیکل ریزننگ سے کریں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی تو بہت سارے لوگ گزرے ہیں, لیکن ہمیں صرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی اتنا ایمفیسائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ جس بچے نے رٹے لگائے ہوئے, جس بچے نے سوال کو بس اوپر سے گزارا ہوا, وہ تو کبھی بھی سوال کو اٹیمپٹ ہی نہیں کر پائے گا. وہ سر یہ تو زیادتی ہے, سر یہ تو ایسا ہے, سر یہ تو ویسا ہے. اس کو پڑھے. اسلام ایز گائیڈڈ بائی دا قرآن اینڈ سنہ اسٹرانگلی اپہولڈز دا ایکوالٹی, ڈگنیٹی اینڈ رائٹس آف وومن. ہم سب مانتے ہیں اسلام یہ ڈگنیٹی, ایکوالٹی, رائٹ کا ذکر کرتا ہے اور اس کو اسٹرانگلی اپہولڈ کرتا ہے. Yet پھر بھی in many Muslim societies today women continue to face subjugation and discrimination. Women subjugate ہوتی جا رہی ہیں, discriminate ہوتی جا رہی ہیں. Do you think this represents a contradiction within Islamic teaching or it is a failure of individual or society to implement them? یعنی اتنا کرٹیکل سوال کہ کوئی ایک جاہل قسم کا بندہ پڑھے تو شاید اٹھ کے 2 تھپڑ مجھے لگائے کہ یار اچھا تم یہ سوال کر رہے ہو. لیکن بچوں کو یہ ریئلائز کرانے کے لیے کہ یار اب ایگزامینر ملٹیپل لیول کے اوپر, مطلب ایک آپ کے 2-3 کانسیپٹس کو انکارپوریٹ کر کے آپ سے ایک سوال کر رہا ہے. سو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. تو یہ ایگزامپل تھی
تو اب اس کی ہم کیا کرتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں کہ آپ نے جو تیاری کی ہوئی ہے, آئی ایم ایزیومنگ اب تو تیاری کا ٹائم رہا نہیں ہے, اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کی ہوئی تو ابھی بھی کوئکلی تھوڑا سا کرٹیکل ہو کے اس کو کریں. اور اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹ ہے میری, ان کا پیپر, ٹھیک ہے جی, جو نوٹس انہوں نے بنائے تھے وہ آپ کو کہ اس خوبصورتی سے, ٹھیک ہے جی, یعنی انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اگر یہ حدیث ہے جو کہ ترمذی کی ہے, اس کو اس جگہ پہ وہ یوز کر سکتی ہیں. انہوں نے یہ نیچے مینشن کر دیا, یہ حدیث کہاں کہاں پہ استعمال ہو سکتی ہے, یہ کہاں کہاں پہ ہو سکتی ہے. اتنی خوبصورتی سے انہوں نے یہ پورا اپنے نوٹس بنائے. اب کیا ہے, وہ رٹا جو آپ لگا رہے ہوتے ہو اور اس کا مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے, استعمال پتہ نہیں ہے, اس کا ایک بالکل بہترین حل یہ ہے کہ ابھی بھی آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ نے جو حدیث ہے اس حدیث کو کہاں پہ یوز کرنا ہے, اس کو اگر آپ نکال دو, اپنے ٹاپک کے ساتھ میچ کر دو, سکور ایکسٹرا ہو جائے گا. ٹاپک کیونکہ ہر جگہ پہ اس میں بھی آپ دیکھو آپ کو ڈسکس کرنے کا کہا گیا ہے, اس پیپر میں کبھی لاجیکل ریزننگ کا کہا جا رہا ہے, کبھی آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآنک ریفرنس سے اس بات کو ثابت کرو. سو آپ نے اس چیز کا بھی بہت سارا خیال رکھنا ہے. یہ آ گیا جی میرا 2022 کا لکھا گیا پیپر, موک ایگزام جو میں نے خود دیا تھا. کوشچن ہیڈنگ بڑی نیٹ کلین, آپ کی سب ہیڈنگز اچھی, لائنز لگی ہوئی ہیں, ریفرنسز آپ کے یہاں پہ مینشن ہے, ہر چیز نیٹ کلین طریقے سے. جس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں نے اس کو مینشن کیا ہوا ہے, جہاں پہ مجھے ریفرنس یاد نہیں آ رہا تو وہاں پہ میں صرف القرآن کا ذکر کر رہا ہوں, آیت کا حوالہ نہیں پتا تو خیر ہے. لیکن پیپر ویژولی رائٹنگ کے حساب سے یہ 22 کا پیپر ہے, 25 میں تو ماشاءاللہ اور رائٹنگ امپروو ہو گئی ہے. اینڈ انشاءاللہ اللہ کرے پی ایم ایس کا جب رزلٹ آئے تو میں اس قابل ہو سکوں, اللہ پاک مجھے اس قابل بنائے کہ میں آپ کو وہ رزلٹ بھی دکھاؤں اور آپ کو سمجھ آئے کہ ہاں سر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اسلامک اسٹڈی میں اس چیز کا ہونا جو کہ ہم نے بھی پریویسلی ڈسکس کی, اور پھر اس کو آپ ڈیٹا کو پریزنٹ کیسے کرتے ہو, اس سب کا ہونا بہت ہائی سکور آپ کو لا کے دیتا ہے. اور یہ جب موک سیریز میں نے کنڈکٹ کی, یہ عمار کا پیپر ہے, یا ویری گڈ اسٹوڈنٹ, ٹیلنٹڈ ون, انہوں نے بھی اس چیز کا بڑا خیال رکھا ہے کہ پیپر پریزنٹیشن اچھی ہے. ان کے جو سوال تھے میں نے جب پڑھے تو بالکل سوال کے اکارڈنگ انہوں نے جواب دیے ہوئے تھے, جو کہ ایگزامینر کو پسند آتے ہیں کہ جیسا سوال ویسا ہی جواب دیا جائے. تو آپ نے اسلامک اسٹڈی میں کیا کرنا ہے, اپنے لیے کوٹیشنز, حدیث, اپنے لیے قرآنک ریفرنسز, ان کو نکال کے رکھیں, ریڈی رکھیں, یعنی آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. آپ کو کل کو یاد ہو کہ یہ ایک آیت 3-4 جگہوں پہ یہاں پہ یوز ہو سکتی ہے, یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گی رادر کہ آپ کیا کرو 10-10 20-20 ایک کوشچن کے اوپر آیات یاد کی ہوئی ہیں اور آپ کو یاد ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے. یہ کیا ہو گیا آپ کا اسلامک اسٹڈی کا بھی. تو ان سے اب کیا ہوا, ہماری ایک فائنل کنکلوژن آتی ہے کہ اگر پیپر ہے آپ کا پاکستان افیئرز, اگر پیپر ہے کرنٹ افیئرز, اسلامک اسٹڈی, جی ایس اے, کوئی پیپر ہے آپ کا, کس چیز کا خیال رکھنا ہے, میجر کی ٹرمز کبھی نہیں بھولنی. کہا گیا ہے کرٹیکلی ایویلیویٹ, تو کرو گے تو ملے گا سکور, نہیں کرو گے نہیں ملے گا. کوشچن کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد لینتھ جو ہے آنسر کی اس کا بہت خیال رکھنا ہے, کنسسٹنٹ رہیے گا. ہیڈنگ, سب ہیڈنگز نیٹ کلین, ہیڈنگز کے ساتھ, لائنز کے ساتھ, مارجنز کے ساتھ, ہائی لائٹ کی ہوئی پراپر. 2 سے 3 طرح کے بلو پینز, 2 سے 3 طرح کے بلیک پینز آپ کے پاس ہوں. پھر اس کے بعد میپس, ٹیبل, گرافس, اس کے لیے اسکیل آپ کے پاس ہو, ٹھیک ہے جی. اگر سرکل بنانا ہے تو پروٹیکٹر آپ کے پاس, وہ جو کمپس ہوتا ہے ہمارا, اس کو آپ کے پاس ہو. اس کے اوپر پین شروع سے ہی ایڈجسٹ کر کے جائیں گے, پیپر میں جا کے 1 سیکنڈ کا آپ کو ٹائم نہ ملے ضائع, جو آپ کا ٹائم ہو جو اس کو 1 سیکنڈ بھی نہ آپ ضائع کرو. پھر رائٹنگ رکھو کنسسٹنٹ, اچھی رائٹنگ کو کنسسٹنٹ رکھو. اور جب تک کوشچن کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو جاتی, کوشچن کے ملٹیپل پارٹس, اس میں اسٹیٹمنٹ کون سی تھی جو کہ ہم نے آگے بہت اچھے سے ڈسکس کیا, وہ نہیں کر دیتے, تب تک آپ نے جانا نہیں ہے اس کوشچن کے اوپر. پہلے انڈرسٹینڈ کیجئے, پھر اس کو اٹیمپٹ کیجئے. اچھا یہاں پہ ہاں میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز مینشن کرنی ہے. پتہ ہے جب آپ جواب لکھنے بیٹھتے ہو نا, ٹھیک ہے جی, آنسر آپ اپنا کیا کرتے ہو, شروع کرتے ہو, لکھتے لکھتے آپ ہمیشہ ڈیویٹ اوے کر جاؤ گے. یہ میری بات یاد رکھیے گا, بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ ڈیویٹ اوے کر جاؤ گے, ڈیویٹ کرنے لگ جاؤ گے اس سوال سے جو ایگزامینر نے پوچھا تھا. تو اگر آپ ہر 5 سے 7 منٹ کے انٹرول کے بعد کوشچن کو ایک دفعہ سے ریڈ کر لو, کیونکہ تھوڑے کوشچن ایسے بھی آ رہے ہوتے ہیں جو 3 سے 4 لائن لمبے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ جج کر پانا کہ ایگزامینر کیا ایگزیکٹلی چیز پوچھ رہا ہے وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. ہر 5-7 منٹ بعد آپ ایک دفعہ اگر اس کوشچن کو کوئکلی ریڈ کر دو, میں یہ گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کا وہ سوال کبھی بھی غلط نہیں ہوگا. 2 دفعہ پی ایم ایس کے پیپرز میں میرے ساتھ ابھی یہ ہوا ہے کہ سوال سے میں تھوڑا سا ڈیویٹ ہوا ہوں اور مجھے یاد آ گیا کہ یار نہیں کوشچن کو دیکھنا ہے, تو
میں نے اپنا کوشچن پیپر جیسے یہ ہے نا کوشچن پیپر ہے اور کوشچن نمبر 2 کو اگر میں کر رہا ہوں تو میں نے اوپر سے اس کو نیچے فولڈ کیا, اس کو اوپر فولڈ کیا, صرف میرے سامنے کوشچن 2 جو ہے وہ لکھا ہوا اتنا چھوٹو سا میرے سامنے کوشچن پیپر آیا ہوا, اور میں نے اس کو کیا کیا سامنے رکھا ہوا ہے کہ ہر 5-7 منٹ بعد میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کو غلطی نہ ہو جائے, کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے. اور اینڈ پہ آپ کا یہ آپشنل تھا, اس کو کریں تو ویل اینڈ گڈ ہے, نہ کریں تو ایگزامینر اتنا بھی وہ نہیں کرے گا. تو جی آئی ہوپ آپ کو یہ کمپلیٹ لیکچر جس میں ہم نے ایک ایک چیز کو بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا آپ کو سمجھ آ گئی, آپ کو پسند آ گئی. پھر دوز آف یو جیسے ہم نے پہلے بھی مینشن کیا ایسے والے ہیں, ٹھیک ہے جی, ایسے بہت امپورٹنٹ ہے. ود ان 540 روپیز کے اندر 540 نہیں 450 روپیز کے اندر آپ کیا کر سکتے ہو, 3 سے 4 آورس کا وہ سیشن, ٹھیک ہے جی. اس سیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے 15 سے لے کے 20 تک جو میں آپ کو PDF بھیجوں گا آؤٹ لائنز اینڈ ایسیز کے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اینڈ پہ جو کوشچنس ہیں وہ سب کا سب میکسیمم ود ان 7 days ہم اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. 7 سے بھی کم ہو گئے, میں 5 days کے اندر ہو جائے گا. تو ہم کیا کر رہے ہیں سیشن میں وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. صرف اور صرف سیریس اسٹوڈنٹس چاہیے, ایسے اسٹوڈنٹس جو کوشچن کریں, ایسے اسٹوڈنٹس جو واقعی اب اپیئر ہو رہے ہیں. یہ فری ویڈیو سب کے لیے ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بھی اس کو بھی فری سمجھیں, یہ اگر آپ اس کو بھی پیڈ سمجھ رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے جی. تو بس آپ نے خیال کرنا ہے اس چیز کا کہ ایسے والا جو کہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس کا مس نہیں کرنا, ٹھیک ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کا اگر یہ اچھا ہو گیا ہے تو وہ بھی اچھے ہو جائیں. اس میں بھی بہت ساری آپ کے لیے لرننگ ہے. سو پلیز واٹس ایپ اور ڈو کمنٹ, ٹھیک ہے جی. کوئی کوشچن ہو, کوئی کلیئرٹی ہو, اینڈ اف یو ریئلی لائک دا ویڈیو تو پلیز اس کے لیے آپ نیچے کمنٹ میں کوئی اچھے الفاظ کا استعمال کیجیے ایز اے اپریسیشن, تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو واقعی کام آئی. اور کوئکلی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ رائٹ آفٹر دس ویڈیو ہم اپنا جو سیشن ہے, سیشن کے بعد ہم آپشنلز والی ویڈیو جو ہیں, ایک ہی ویڈیو جس میں ہم آپشنلز کو بھی ڈسکس کر رہے ہوں گے ان ڈیپتھ, وہ بھی ہم فری آف کاسٹ اسی طرح رکھیں گے. اف یو وانٹ دیٹ تو ڈو کمنٹ. اینڈ ونس اگین تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.